ہم نے عشق بھی بادشاہوں کی طرح کیا ہے، مانگا نہیں بس اپنا سمجھ کر نبھایا ہے۔ بارش کب تھمی، شام کب رات میں بدلی، اور رات کب اپنے سیاہ آنچل سمیت پہاڑوں پر پوری طرح اتر آئی، اندر موجود رمشا کو خبر ہی نہیں تھی۔ وقت جیسے اپنی رفتار کھو بیٹھا تھا۔ اس کاٹیج کی دیواروں نے اس روز نہ جانے کتنی خاموشیاں اپنے اندر دفن کر لیں، کتنے آنسو جذب کیے اور کتنی بے آواز دعاؤں کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ اور اسی کاٹیج میں چند گھنٹوں میں ہی سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک ہی دن میں رمشا کی پوری زندگی اپنا رخ بدل چکی تھی۔ اب وہ رمشا نہیں رہی تھی، وہ رمشا ذوالفقار خانزادہ بن چکی تھی۔ یہ حقیقت اس کے سامنے کسی خوشگوار فیصلے کی طرح نہیں، ایک کربناک حقیقت کی طرح کھڑی تھی جسے وہ لاکھ جھٹلانا چاہتی مگر جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں ابھی پہلے جیسی ہی خاموشی تھی۔ آتش دان میں لکڑیاں ابھی آہستہ آہستہ سلگ رہی تھیں مگر ان کی حرارت بھی اس کے وجود پر جمی بے حسی کو نہ پگھلا سکی۔ وہ چرمی صوفے کے کونے میں بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا، پلکیں مسلسل بھیگی ہوئی تھی اور ہاتھ بے جان ہو کر گود میں پڑے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہو، ایک وہ جو اس کا اپنا تھا اور دوسرا وہ جو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ دوسری طرف ذوالفقار خاموش کھڑا کھڑکی کے پار برستے پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کوئی ضد آخرکار اپنے انجام تک پہنچ گئی ہو۔ لیکن اس سکون کے مقابل اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی لڑکی کی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ انجام کسی ایک شخص کی جیت کا نہیں، کسی دوسرے کی پوری دنیا کے بکھرنے کی قیمت پر لکھا گیا تھا۔ اندر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ آتش دان میں سلگتی لکڑیوں کے ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ رمشا اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کتنی دیر گزر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی خاموشی سے بہنے کو تڑپ رہے تھے۔ وہ رونا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر موجود ہر احساس تھک کر کہیں بیٹھ گیا ہو۔ دوسری طرف ذوالفقار یوں ہی خاموشی سے کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر برستی بارش کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے مڑ کر رمشا کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے خاموش تھا، اسے دیکھتا رہا، جھکا ہوا چہرہ، پلکوں سے مسلسل ٹوٹتے آنسو اور وجود پر طاری ایسی بے بسی کہ جیسے زندگی نے ایک ہی دن میں اس سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ پہلی بار اس کے دل میں کہیں ایک ہلکی سی کھسک جاگی، محبت کو جیسے درد کا پہلا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو دل نے چاہا کہ اس کے بہتے آنسو روک دے، اس کے چہرے سے وہ شکست خوردہ تاثر مٹا دے، مگر اگلے لمحے اس کی انا پھر درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ نہ اسے اپنی ضد پر افسوس تھا، نہ اپنے فیصلے پر پچھتاوا، لیکن پھر بھی اسے رمشا کی فکر تھی۔ تبھی اس کی نظر بے اختیار صوفے کے ساتھ رکھی میز پر جا ٹھہری۔ ہوٹل سے منگوایا گیا کھانا اسی طرح بند ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ نہ رمشا نے اسے دیکھنے کی زحمت کی تھی، نہ خود اسے بھوک محسوس ہوئی تھی، مگر اب اس نے ایک بار پھر رمشا کو دیکھا۔ اب تک وہ مسلسل ذہنی اذیت، خوف اور رونے اور صدموں سے گزر رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں کی سرخی صاف بتا رہی تھی کہ اس کے وجود میں اب مزید برداشت کی طاقت باقی نہیں رہی۔ ذوالفقار کی بھویں بے اختیار سمٹ گئیں۔ اس طرح تو وہ بیمار ہو جائے گی، یہ خیال جیسے بے اختیار اس کے ذہن میں ابھرا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے اس نے یہ رشتہ اپنی ضد سے حاصل کیا ہو، اب رمشا اس کی ذمہ داری تھی۔ اور ذوالفقار خانزادہ کتنا ہی مغرور، ضدی اور خود سر کیوں نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنا اس نے کبھی نہیں سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ خاموشی سے مڑا، میز پر رکھا شاپر اٹھایا اور کاٹیج کے اندر موجود چھوٹے سے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچن سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ اس نے شاپر کاؤنٹر پر رکھا، شیلف کھول کر پلیٹیں، گلاس اور چمچ نکالے، پھر واپس شاپر کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے کھانے کے ڈبے کھولنے لگا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی گرم کھانے کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ اسی لمحے اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، میں یہ سب کر رہا ہوں؟ اس کے ہاتھ ایک لمحے کو وہیں رک گئے۔ ذوالفقار خانزادہ اپنی بیوی کے لیے کھانا نکال رہا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مدھم سے مسکراہٹ ابھری۔ عجیب بات تھی، اسے یاد نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں کبھی اس نے اٹھ کر اپنے لیے ایک گلاس پانی بھی نکالا ہو۔ سائرہ خانم نے اس کی پرورش صرف محبت سے نہیں بلکہ ایک نواب زادے کی طرح کی تھی۔ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر معمول کسی نہ کسی کے ہاتھوں پورا ہوتا آیا تھا، اور آج وہ پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے کسی اور کے لیے کچھ کر رہا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے بھی اتنا ہی نیا تھا جتنا غیر متوقع۔ چند ہی لمحوں میں اس نے برتنوں میں کھانا نکال کر میز پر رکھ دیا، پانی کے 2 گلاس بھرے اور ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ رمشا کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اسی حالت میں بیٹھی تھی، جیسے اس کے ارد گرد ہونے والی کسی بھی حرکت سے اسے کوئی سروکار ہی نہ رہا ہو۔ کیا امید رکھتے ہو خانزادہ کہ وہ خود چل کر کھانا کھانے آئے گی؟ اس نے سوچا، پھر سرد سانس بھری اور سب کچھ وہیں میز پر چھوڑ کر کچن سے باہر نکل آیا۔ پھر چند قدم چلتا ہوا صوفے کے قریب آیا۔ رمشا، اس نے پہلی بار اس کا نام اس قدر دھیمے لہجے میں پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ ذوالفقار نے چند لمحے انتظار کیا، پھر دوبارہ بولا، اٹھو کھانا کھا لو۔ اس بار اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھوں کی سرخی پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھی۔ چند لمحے ذوالفقار کو دیکھا، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔
سرد آواز میں کہہ کر چہرہ موڑ لیا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اٹھو کھا لو، اس نے سکون سے جواب دیا۔ رمشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جس انسان نے میری پوری زندگی مجھ سے چھین لی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھاؤں گی، نفرت سے بول کر اس نے پھر سے گردن گھما لی، گویا اسے دیکھنا بھی اذیت ہو۔ ذوالفقار نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، ڈھیر و ضبط کیا، پھر اسے پرسکون آواز میں بولا، کھانا میرے ہاتھ کا نہیں ہے، ہوٹل سے آیا ہے، اٹھ کر کھا لو۔ رمشا نے لمحے بھر کو سر اٹھایا۔ بات کھانے کی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں بے اختیار نفرت اتر آئی۔ بات تم سے نفرت کی ہے خانزادہ، یہ کہہ کر اس نے دوبارہ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ذوالفقار نے آہستہ سے ہونٹوں سے سانس خارج کی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ہر بار اسی طرح نفرت سے جواب ملے گا، مگر وہ ابھی نہیں جانتی کہ اس کا کس ضدی شخص سے پالا پڑ چکا تھا۔ مجھ سے نفرت کرنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے، تو اٹھو اور کھانا کھا لو۔ اس کا لہجہ اب بھی نرم تھا، مگر اس میں حکم بھی موجود تھا۔ ضد کرنے میں تمہارا ہی نقصان ہے، اس طرح تم بیمار پڑ سکتی ہو۔ تو کیا؟ رمشا نے اسے طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، مر نہیں جاؤں گی۔ یہ الفاظ سن کر ذوالفقار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اتر آئی۔ وہ وہیں اسے ذرا فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا۔ اس کی آوازیں اس بار پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ تمہیں مرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق؟ وہ غصے سے اس کی طرف مڑی۔ میری زندگی کے سارے حق تو تم پہلے ہی چھین چکے ہو خانزادہ، اب مرنے کا حق بھی تم ہی طے کرے گا۔ تلخ لہجہ، چبھتی آنکھیں، وہ چند لمحے خاموش سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، یا شاید تھا، مگر وہ جواب رمشا کی کسی زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے نظریں چرائیں، پھر آہستہ سے میز کی طرف اشارہ کیا، بحث بعد میں کر لینا، پہلے چل کر کھانا کھا لو۔ رمشا نے مٹھیاں کس لیں اور دبا دبا سر چینکی۔ نہیں کھاؤں گی، بولا نا تم کو نہیں کھاؤں گی۔ ذوالفقار نے پل بھر کو آنکھیں بند کیں، پھر اس نے بہت آہستہ مگر قطعی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی ضد آزماؤ اور میں اپنی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا کہ رمشا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ فوراً اٹھ جاتی کہ اگلے لمحے اس نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا چھونا ہی تھا کہ وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کی آواز ہی نہیں، آنکھوں میں بھی نفرت سلگ رہی تھی، اور ذوالفقار کو کسی اور جذبے کی توقع بھی نہیں تھی۔ وہ اسے سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ چلو کھانا کھا لو۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا خانزادہ۔ رمشا زخمی شیرنی کی طرح غرائی اور پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ پہلے کھانا کھا لو، اس نے سپاٹ انداز میں دوبارہ کہا۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک کی آنکھوں میں ضد تھی اور دوسری کی آنکھوں میں نفرت، بے بسی اور شدید غصہ۔ ہاتھ چھوڑ دو، وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ بس چند لمحے، اور اچانک رمشا نے جھک کر اس کی کلائی پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ ذوالفقار کا جسم ایک لمحے کو تن گیا۔ دانتوں کی چبھن خاصی شدید تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی بھویں سکڑی، مگر اس نے نہ ہاتھ جھٹکا نہ گرفت ڈھیلی کی، بس جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ کلائی سے گرم خون کی ایک باریک لکیر ابھر آئی تھی، مگر اس کی نظریں بدستور رمشا کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہ اس کے غصے، اس کی مزاحمت اور اس کی بے بسی سب کچھ خاموشی سے اپنے اوپر سہ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اور رمشا، وہ پوری شدت سے اس کی کلائی پر دانت جمائے ہوئی تھی، جسے اپنے اندر جمع ہر دکھ، ہر خوف اور ہر نفرت کا بدلہ اسی ایک لمحے میں لے لینا چاہتی ہو۔ چند لمحے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ آخرکار رمشا نے تھک کر خود ہی اس کی کلائی چھوڑ دی۔ سیدھی ہوئی تو ہونٹوں کے کنارے کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی، جبکہ ذوالفقار کی کلائی پر اس کے دانتوں کے گہرے نشان ابھر آئے تھے۔ ایک جگہ سے خون کی باریک لکیر بھی رسنے لگی تھی۔ رمشا نے ایک لمحے کو اس خون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی پشیمانی کا کوئی تاثر نہ آیا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ابھی وہی نفرت سلگ رہی تھی۔ ذوالفقار نے اپنی زخمی کلائی پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر بے نیازی سے آستین ذرا اوپر چڑھائی۔ غصہ اتر گیا ہو تو اب کھانا کھا لو، وہ اتنے سکون سے بولا کہ رمشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آخر سامنے بیٹھا شخص کس مٹی کا بنا تھا؟ کیسا خود سر، کیسا ناپرست انسان! اس نے بھی چند لمحے پہلے اس کی کلائی خون آلود کر دی تھی، مگر وہ جیسے سب سے بے نیاز صرف ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اچانک اپنی بے بسی کا احساس اس پر اس شدت سے حاوی ہوا کہ آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ میری جان چھوڑ دو خدا کے لیے۔ اس بار صرف آنسو ہی نہیں، اس کے ہونٹ بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے، پھر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جان چھوڑ دی تو پھر میرے پاس بچے گا ہی کیا؟ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ضد کے ساتھ ایک انجانا سا جذبہ بھی جھلک رہا تھا۔ میرا سکون تو تم لے چکی ہو، وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ میری نیندیں، میرا چین، میری سوچ، سب تمہارے پاس رہ گئے ہیں۔ اب اگر تم بھی چلی گئیں تو میرے حصے میں کچھ نہیں بچے گا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اور ذوالفقار خانزادہ اپنی ذاتی حصے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت نہیں ہے۔ رمشا کی آواز درد سے بھر گئی۔ یہ خود غرضی ہے۔ تو وہ بغیر کسی صفائی کے کاندھے جھٹک کر بولا، لیکن اتنا ضرور جان لو کہ تم میری وہ خود غرضی ہو جس سے میں صرف محبت کرتا ہوں۔ تم چاہے نفرت کرو، مجھے اپنا مانو، یا… وہ بیچ میں ہی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں کبھی اپنا نہیں مانوں گی، نہ آج نہ کبھی اور۔ اس نے اس کی بات بڑے تحمل سے سنی۔ دل کو جتنی بھی تکلیف ہوئی ہو، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔
ماننا یا نہ ماننا یہ بات کی بات ہے، فی الحال اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ رمشا نے دان کھینچ لیے۔ شدید غصہ، بے بسی اور ذلت کا احساس ایک ساتھ اس کے اندر بھڑک اٹھا تھا۔ نہیں کھاؤں گی، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ کہا نا نہیں کھاؤں گی۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکی جیسے اسے دھکا دے کر خود کو اسے دور کر دینا چاہتی ہو، مگر اس بار ذوالفقار پہلے سے تیار تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے تھام لیں۔ ہر بار تمہیں خود کو زخمی نہیں کرنے دوں گا، گرفت سخت کرتے ہوئے وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ رمشا پوری قوت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ تڑپ کر بولی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت۔ کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چلا رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ہاتھ مت لگاؤ مجھے ذلیل انسان۔ ذوالفقار نے لب کھینچتے ہوئے اس کا جارحانہ انداز دیکھا، پھر ایک دم اسے اپنے قریب کھینچ لیا اتنے قریب کہ رمشا پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی، مگر دوسرے لمحے جیسے سراپا بھڑک اٹھی۔ ہاتھ کسے لگایا تم نے؟ تمہارا؟ چپ، ایک دم چپ۔ وہ جو ہلکی آواز میں غرایا وہ ساکت ہو گئی، نگاہیں اس کے ضبط سے سرخ ہوئے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ بہت برداشت کر رہا ہوں تمہاری یہ حرکتیں۔ اس کی آواز ہی نہیں، آنکھوں میں بھی برہمی چھا گئی تھی۔ تمہاری نفرت قبول کر لوں گا، مگر خود کو ذلیل انسان کہلوانے کا کوئی حق نہیں دوں گا۔ رمشا کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ دونوں بھر آیا تھا۔ جو حرکت تم نے میرے ساتھ کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عزت تھی؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھ سے ایسے سوال پوچھو گی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا؟ وہ سر جھٹک کر سرد سا مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بولا، آخری بار یہ سمجھ لو رمشا خانزادہ، ذوالفقار خانزادہ کبھی اس شے سے دستبردار نہیں ہوتا جو اسے پسند آ جائے۔ اور تم تو… اس نے لمحے بھر کو اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ تم تو میرے دل میں بسنے کا جرم کر بیٹھی ہو۔ رمشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے جواب کی سختی سے نہیں بلکہ اس بات سے حیران تھی کہ وہ ذرا سا بھی پشیمان نہیں تھا۔ ایسا غرور، ایسی اکڑ، جیسے اپنی ضد کو ہی حق سمجھ بیٹھا ہو۔ دل میں بھری نفرت اس لمحے اتنی بڑھ گئی کہ بے اختیار اس کے لبوں سے بد دعا نکل گئی۔ اللہ کرے مر جاؤ تم۔ ایک لمحے کے لیے ذوالفقار کی آنکھوں میں ایک مدھم سا تاثر ابھرا، جیسے وہ الفاظ کہیں اندر تک کاٹتے ہوئے اتر گئے ہوں، مگر اگلے لمحے اس کے ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مرنا ہوتا تو اسی دن مر جاتا جب پہاڑ سے گرا تھا۔ اس کی نظریں رمشا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، لیکن شاید قسمت کو منظور نہیں تھا، کیونکہ اگر اس دن مر جاتا تو… وہ لمحے بھر کو رکا۔ تم سے نہیں ملتا اور قسمت ہمیں نہیں ملاتی، اور تم یہاں میرے سامنے بیٹھ کر ایسے بد دعائیں نہیں دے رہی ہوتی۔ بولتے ہوئے آہستہ سے اس کی دونوں کلائیاں چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہی اپنی قسمت سمجھو کہ میرے ساتھ تمہیں جینا بھی ہے اور ساتھ ہی مرنا ہے۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ جینے مرنے والے؟ غصے میں شاید وہ کچھ دیر پہلے کا ہوا نکاح بھول گئی تھی۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ شوہر ہوں تمہارا، یہ بھی بھول گئی ہو؟ رمشا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ ہاں، سامنے بیٹھا یہ مغرور، انا پرست اور سخت ضدی شخص سے تو اب اس کی زندگی کا بھی مالک بن بیٹھا تھا۔ کیسی حقیقت تھی یہ؟ وہ پل بھر کے لیے سنسی ہو گئی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں میں، یاد آیا نا؟ تو… اس نے لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر صوفے سے اٹھا اور رمشا کی ساکت آنکھوں میں دیکھا۔ اس لیے خود ہی اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ وہ خم ہوا اور اس نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ رمشا جیسے ہوش میں آ گئی۔ مجھے چھوڑ دو خانزادہ، چھوڑ دو۔ وہ پوری قوت سے تڑپی، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں کو دھکیلتی، پاؤں مارتے ہوئے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر ذوالفقار نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی گرفت ڈھیلی نہ کی۔ بغیر کچھ کہے وہ اسے اٹھائے ہوئے میز تک آیا اور احتیاط سے کرسی پر بٹھا دیا۔ رمشا فوراً اٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے ذوالفقار نے دونوں ہاتھ کرسی کی پشت کے دونوں طرف رکھ دیے۔ یوں اس کے لیے وہاں سے نکلنا آسان نہ رہا۔ اگر اس سے زیادہ کوئی حق دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی سنہری آنکھیں سیدھے رمشا کی نم آنکھوں میں پیوست تھیں، تو خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو، ورنہ وہ سامنے وہ صوفہ دیکھ رہی ہو۔ اس نے گردن سے صوفے کی طرف اشارہ کیا، اور رمشا نے بے ساختہ ادھر دیکھا، وہی صوفہ جدھر سے وہ اسے اٹھا لایا تھا۔ اسی صوفے پر لے جا کر تمہیں آج رات اصل شوہر کا مطلب سمجھا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسی کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رمشا کی آنکھوں میں غصہ، دکھ، بے بسی اور نفرت ایک ساتھ سمٹ آئے تھے۔ وہ دان بھینچے مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ ذوالفقار کو اس کی ہر نگاہ کا شدت سے احساس تھا، مگر اس نے بے نیازی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی، سالن نکالا، روٹی کا ایک چھوٹا سا لقمہ بنایا اور بغیر کچھ کہے اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا دیا۔ جتنی آسانی سے تم کھانا کھا لو گی، میں بھی اتنا ہی نرم رہوں گا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ورنہ صوفے پر تمہیں لے جا کر مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس ادھورے جملے میں چھپی تنبیہ رمشا بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہونٹ کھول دیے۔ حیرانی تو ہوئی، مگر اس نے سمجھا شاید آخرکار وہ تھک کر مان گئی ہے۔ وہ اطمینان سے لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھانے لگا، مگر اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رمشا نے پوری قوت سے اس کی انگلیوں پر دان جما دیے تھے۔ وہ کھینچتا نہیں تو انگلیاں چبا گئی ہوتی وہ۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر اپنی انگلیوں کو دیکھا، جہاں سرخ نشان نمایاں ہو چکے تھے۔ ابھی کلائی پر درد موجود تھا، اور اب انگلیاں…
یہ تو مجھے کچا ہی چبا ڈالے گی۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جنگلی بلی ہو تم، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پہلے کلائی، اس نے زخمی کلائی کی طرف اشارہ کیا، اور اب انگلیاں۔ لڑکی ہو یا واقعی پوری کی پوری کٹ کھنی بلی؟ وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ رمشا نے نفرت سے اسے گھورا، اگر قریب آؤ گے تو پورا کاٹ ڈالوں گی۔ وہ واقعی ایک زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ ذوالفقار نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی شک بھی نہیں ہے، سنجیدگی سے کہہ کر سر جھٹکا، اور پھر اس نے خاموشی سے دوسرا لقمہ بنایا اور دوبارہ اس کے ہونٹوں کے قریب لے آیا۔ رمشا نے ایک بار پھر وہی حرکت کی، گردن ذرا سی آگے بڑھائی اور اس کی انگلیوں پر دان جما دیے، مگر اس بار ذوالفقار نے نہ ہاتھ پیچھے کھینچا، نہ چہرے پر شکن آئی۔ وہ اسی سکون سے بیٹھا رہا جیسے درد کو پہلے ہی اپنے حساب سے قبول کر چکا ہو۔ چند لمحے گزر گئے، آخرکار رمشا نے خود ہی دان ڈھیلے کیے اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ہو گیا غصہ تھوڑا کم؟ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل سپاٹ آواز میں پوچھا۔ رمشا اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ آخر یہ کیسا انسان تھا؟ نہ درد پر سسکی، نہ غصہ، نہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش، جیسے اس کے کاٹنے سے زیادہ اسے اس کے بھوکا رہنے کی فکر ہو۔ اب اگر اجازت ہو، اس نے زخمی انگلیوں سے دوبارہ لقمہ اٹھایا، تو یہ کھانا بھی کھلا دوں؟ تم پاگل ہو؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، وہ بہت ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارے معاملے میں شاید واقعی، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تب تک اس کا ہاتھ توڑ چکا ہوتا۔ وہ روٹی کا ایک اور لقمہ بناتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ رمشا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ بہت غرور ہے تمہیں نا، اپنے خانزادہ ہونے پر، اپنے اونچے خاندان پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسوں پر۔ اس کی آواز میں نفرت کے سوا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ذوالفقار نے گہرا سانس لیا اور چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ہاں، اس نے آہستگی سے کہا، غرور ہے، مگر اب تم بھی اس غرور میں شریک ہو سکتی ہو۔ رمشا کی بھویں تن گئیں، کیونکہ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج میرے پاس جو کچھ ہے، نام، حیثیت، دولت، اختیار، اس سب پر سب سے پہلا حق تمہارا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ رمشا نے فوراً نفرت سے رخ پھیر لیا۔ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت آج نہیں ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا، لیکن حق پھر بھی تمہارا ہی رہے گا۔ بولتے ہوئے دوبارہ لقمہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ اب منہ کھولو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی شرارت ابھری۔ کھانے کے ساتھ اور جنگلیوں کا ذائقہ بھی شامل ہے، شاید سالن زیادہ پسند آ جائے۔ رمشا نے بے اختیار اسے گھورا۔ ایسی بدمزہ انگلیاں تو آج تک نہیں کھائیں۔ ذوالفقار کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، اس نے بھویں اٹھا کر پوچھا، اب تک کتنے لوگوں کی انگلیاں کھا چکی ہو میری جنگلی بلی؟ رمشا ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر غصے سے اسے گھور کر بولی، کم از کم تم جیسے خود پسند انسان کی تو کبھی نہیں۔ الحمدللہ، ذوالفقار نے مصنوعی اطمینان سے سر ہلایا، پہلا اعزاز بھی میرا ہی نکلا۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا، پھر آہستہ سے وہی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھیں۔ تم نے بھلے بدمزہ انگلیاں کھائی ہوں، مگر مجھے آج تک اتنے میٹھے ہونٹوں کا مزہ نہیں ملا۔ رمشا کو اس سے ایسے جملے کی توقع نہیں تھی۔ غصہ، بے بسی اور پہلی بار شرم بھی۔ بدتمیز، وہ دانت بھینچ کر بولی۔ ذوالفقار کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ بدتمیز نہیں، وہ دھیرے سے بولا، بدقسمت کہو۔ جس لڑکی سے محبت کی، اسی کی نفرت بھی نصیب میں لکھوا لی ہے۔ ایک لمحے کی اس کی آواز میں چھپی تکلیف رمشا کو بھی محسوس ہوئی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص سے اسے سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ سرد آواز میں بولی۔ اپنی ضد پوری کر چکی ہو نا، اب تو مجھے اپنے گھر چھوڑ دو۔ ذوالفقار نے سر اٹھا کر چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، غصہ اور بے بسی سب صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کرسی کھسکا کر اٹھا اور میز پر رکھی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے کھانا کھا لو، پھر چلتے ہیں۔ رمشا نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے، کھانا نہیں کھانا۔ اور میں نے کہا پہلے کھانا کھاؤ پھر چلتے ہیں۔ اس کی آواز میں نہ سختی تھی نہ نرمی۔ اس کے بعد تمہیں روکوں گا نہیں۔ رمشا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی یہ کہہ رہے، مگر ذوالفقار نے مزید کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد رمشا نے بے دلی سے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ آہستہ لقمے توڑنے لگی۔ ذوالفقار نے دل ہی دل میں گہرا سانس لیا، جیسے سینے پر رکھا ایک بوجھ لمحے بھر کے لیے ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ مڑا اور خاموشی سے کچن کی طرف چلا آیا۔ سنک کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نل کھولا اور زخمی ہاتھ پانی کے نیچے کر دیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھاڑ جیسی دانتوں کے تازہ نشانات سے ٹکرائی، ہلکی سی جلن رگوں میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلائی پر ابھرتے سرخ نشانوں کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ آ گئی۔ یہ نکاح کے بعد پہلی سلامی ملی ہے تمہیں خانزادہ۔ اپنی خیال پر اس نے سر ہلایا۔ عجیب لڑکی تھی، نفرت بھی پوری شدت سے کرتی تھی اور غصہ بھی کسی جنگلی بلی کی طرح نکالتی تھی۔ اس نے بے ساختہ ذرا سے گردن موڑ کر باہر میز کی طرف دیکھا۔ رمشا انتہائی بے دلی سے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہی تھی، جیسے ہر نوالا اس کے لیے ایک آزمائش ہو۔ میں چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گئی، نہ وہ مسکرایا نہ کچھ بولا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے دل اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے نظریں بھی ہٹا لیں اور دل کو بھی سمجھا لیا۔ ہاتھوں سے پانی جھٹک کر اس نے آستینے کے کر کے کلائیوں تک چڑھائیں اور بغیر دوبارہ اس کی طرف دیکھے کچن سے باہر نکل آیا۔
آتش دان کے قریب پڑی، اپنی جیکٹ اٹھائی، کندھے پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بس اتنا کہا، کھانا ختم کر کے باہر آ جانا۔ اس نے مڑ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ رمشا نے اس کی بات سنی بھی یا نہیں۔ اگلے لمحے وہ تیز قدموں سے کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی یک بستہ پہاڑی ہوا کا ایک تیز جھونکا اس سے ٹکرایا۔ اس نے بے اختیار جیکٹ کے کالر کو ذرا سا اوپر کیا اور چند قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ رات پوری طرح پہاڑوں پر اتر چکی تھی۔ بارش اب اگرچہ ہلکی بوندوں میں بدل گئی تھی، مگر نم ہوا میں پھیلی سردی ہڈیوں تک اترنے والی تھی۔ دور دور تک گھنے دیودار کے درخت اندھیرے میں سیاہ سایوں کی طرح ایستادہ تھے۔ اندھیری رات میں پہاڑوں کی دلکشی اب حسن سے زیادہ ہیبت کا روپ دھار چکی تھی۔ ذوالفقار نے ایک نظر سامنے پھیلے تاریک راستوں پر ڈالی، پھر ہلکا سا سر جھٹک کر زیر لب بولا، اس وقت نکلنا بھی حماقت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ مگر اگر یہاں رکنے کا کہا، اس نے کاٹیج کے بند دروازے کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، تو صبح ہونے سے پہلے وہ جنگلی بلی واقعی میرے ٹکڑے کر دے گی۔ اپنی ہی بات پر اس نے آہستہ سے گردن ہلائی، جیکٹ کی زیپ اوپر تک کھینچی اور ٹھنڈی ہوا کا ایک گہرا سانس لے کر کاٹیج کی سیڑھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ خاموشی سے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید کسی کو پانے سے زیادہ مشکل کام اسے دوبارہ اپنے قریب لانا ہے۔ میں نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ رات کے اندھیرے میں رونق حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ آج اس حویلی میں صرف ایک تقریب نہیں تھی، بلکہ پورا گاؤں خانزادہ خاندان کی خوشی میں شریک ہو رہا تھا، کیونکہ آج ارسلان خانزادہ یعنی بڑے خان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ حویلی کے بلند و بالا دروازے کے باہر خوب چہل پہل تھی۔ گاؤں کے لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس، خوشی اور اپنائیت کے احساس کے ساتھ مبارکباد دینے چلے آ رہے تھے۔ خانزادہ خاندان کی برسوں پرانی روایت تھی کہ ان کی خوشیاں صرف چار دیواری تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پورا گاؤں ان خوشیوں کا حصہ بنتا تھا۔ حویلی کے باہر بڑے بڑے دسترخوان بچھے تھے، جہاں مختلف کھانے سلیقے سے سجائے گئے تھے۔ نوجوان لڑکے اور ملازمین ہاتھوں میں پلیٹیں لیے آنے والوں کی خدمت میں مصروف تھے۔ کہیں بزرگ دعائیں دے رہے تھے، کہیں بچے خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کہیں عورتیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ حویلی کے باہر پھیلی آوازوں میں خوشی تھی، اپنائیت تھی اور خانزادہ خاندان کے رعب و وقار کی جھلک تھی۔ مگر حویلی کے اندر کا منظر کچھ مختلف تھا۔ اندرونی حصے کو بھی بے مثال خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چھت سے لٹکتے فانوس، نرم سنہری روشنی میں نہایا ہوا فرش، پھولوں کی مہک اور عورتوں کی مخصوص محفل، سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کہیں ہنسی کے قہقہے گونج رہے تھے، کہیں چوڑیوں کی کھنک محفل کی رونق بڑھا رہی تھی، کہیں دلہن کے لباس اور زیورات پر تبصرے ہو رہے تھے، تو کہیں دھیمی آوازوں میں چلتی سرگوشیاں تھیں، ایسی سرگوشیاں جن میں کھلے طنز و تنقید کے ساتھ ساتھ تجسس بھی نمایاں تھا، کیونکہ اس تمام رونق اور ہنگامے کے درمیان ایک کمی سب کو شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور وہ کمی تھی ارسلان خانزادہ کی غیر موجودگی کی۔ جس کے ولیمے کی یہ شاندار تقریب تھی، وہی ابھی تک حویلی نہیں پہنچا تھا۔ یہ محض ایک غیر حاضری نہیں تھی، بلکہ خانزادہ خاندان جیسے باوقار اور بڑے گھرانے میں ایک ایسا سوال بن چکی تھی جس کا جواب ہر زبان تلاش کر رہی تھی۔ کچھ چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، کچھ آنکھوں میں تجسس اور کچھ نگاہوں میں ہلکی سی تشویش، مگر ان سب کے درمیان صرف ایک شخصیت ایسی تھی جو مکمل اطمینان کے ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھی تھی، اور وہ تھی سائرہ خانم۔ بظاہر نہایت پرسکون نظر آ رہی تھی، مگر ان کے چہرے کے سکون کے پیچھے چھپی نگاہوں کی تپش صاف محسوس کی جا سکتی تھی، اور وہ تپش کسی اور کے لیے نہیں، صرف ایک وجود کے لیے تھی، دلہن بنی میشا جیلانی کے لیے۔ مرون اور آئیوری رنگ کے نفیس لہنگے پر سنہری دھاگے اور باریک نگینوں کا کام روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ لمبا دوپٹہ اس کے سر سے ہوتا ہوا کندھے پر آ ٹھہرا تھا، جس کے کناروں پر لگی جھالر ہر حرکت کے ساتھ مدھم سے چمک پیدا کر رہی تھی۔ کانوں میں جھولتے بھاری جھمکے، ماتھے پر سجا مانگ ٹیکا، سائڈ پٹی کا جھومر اور ہاتھوں میں بھری چوڑیاں اس کے دلہن ہونے کا اعلان کر رہی تھیں۔ ایک تو وہ قدرتی طور پر بے حد حسین تھی، اوپر سے کم سینے کی معصومیت اور نئی نویلی دلہن والی چمک نے اس کے حسن کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا، مگر سائرہ خانم کی نگاہوں میں اس حسن کی تعریف نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے پیچھے چھپے کسی راز کو تلاش کر رہی ہو۔ ان کے لیے میشا صرف ایک خوبصورت دلہن نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا وجود تھی جس نے ان کے برسوں سے بنائے ہوئے کئی منصوبوں کو بدل دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہو تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے، تبھی کسی خاتون نے محبت سے کہا تھا۔ ہاں، قسمت والی بھی ہے، ارسلان کی بیوی بنا ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے، دوسری نے مسکرا کر جواب دیا۔ ان باتوں پر ارد گرد بیٹھی عورتوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر سائرہ خانم کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ صرف رسمی تھی۔ قسمت، انہوں نے دل ہی دل میں اس لفظ کو دہرایا۔ نگاہیں بدستور میشا پر جمی رہیں۔ کبھی کبھی قسمت نہیں، انسان کے فیصلے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں چھپی سختی پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی۔ پھر انہوں نے آہستگی سے اپنی نظریں میشا سے ہٹائیں اور صوفیہ خانم کی طرف دیکھا۔ بظاہر صوفیہ خانم
ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی سے سب سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھیں، کبھی کسی خاتون کی بات کا جواب دیتی مگر کبھی کسی کی تعریف پر مسکرا دیتی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی وہ ہلکی سی بے چینی، وہ انجانی سی تشویش، ارسلان کی غیر موجودگی کا احساس۔ سارہ خانم جیسے تیز نگاہوں سے کہاں چھپ سکتی تھی، وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہیں۔ اصل کھیل اب شروع کرتے ہیں، انہوں نے دل میں سوچا۔ پھر ایک بار ان کی نظریں میشا کی طرف اٹھیں۔ وہ ابھی بھی ماہین کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر دھیمی آواز میں مسکرا رہی تھی، چہرے پر اطمینان تھا، آنکھوں میں سکون تھا، جیسے اسے ذرا بھی اندازہ نہ ہو کہ آنے والے چند لمحے اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن سکتے ہیں۔ سارہ خانم کے لبوں پر ایک زہرخند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا ہوا اگر برسوں پرانا ایک انتقام آج تمہارے اسے مسکراتے چہرے سے تمہاری خوشی چھین لے گا؟ یہ خیال ان کے دل میں کسی فاتحانہ احساس کی طرح اترا۔ وہ ذرا سیدھی ہو کر بیٹھیں، چہرے پر معمول کا وقار واپس لائیں اور قدرے بلند آواز میں بولیں، صوفیہ۔ محفل میں ان کی آواز پر چند نگاہیں بے اختیار ان کی جانب اٹھ گئیں۔ رات کافی ڈھل رہی ہے، اگر ارسلان باہر مردانے میں ہے تو ذرا اسے بلا لاؤ، رسموں کا وقت ہو رہا ہے۔ صوفیہ خانم نے چونک کر سارہ خانم کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں سوال ابھرا، مگر فوراً ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابھی اتنی رات نہیں ہوئی سارہ، رسمیں بھی ہو جائیں گی۔ ہر رسم کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ سارہ خانم کی آواز میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ ارسلان کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا، اور اس کا ولیمہ ہے، کم از کم آج تو اسے کسی ضروری کام کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بات کر رہی تھی، جیسے ایک ماں کی طرح بیٹی کی لاپرواہی پر فکر مند ہو، مگر ان کے الفاظ اپنا کام کر چکے تھے۔ اب تک جو بات صرف چند لوگوں تک محدود تھی، وہ پوری محفل میں ایک سوال بن کر پھیل گئی۔ ارسلان خانزادہ حویلی میں موجود ہی نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے عورتوں کی باتیں تھم گئیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتی نگاہوں میں اب حیرت اور تجسس صاف نظر آ رہا تھا۔ عنایا نے بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے، اس نے پہلے اپنی نانی سا کو دیکھا، پھر دادی سا کی طرف نظر اٹھائی۔ صوفیہ خانم کے چہرے پر چھائی پریشانی اب چھپ نہیں رہی تھی۔ ہائے، کیا ارسلان تقریب میں شرکت نہیں کرے گا؟ سارہ خانم کی طرف کی رشتہ دار خالہ نے فوراً حیرت سے کہا، ارے نہیں خالہ جان، پروا کو جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار تھا۔ وہ فوراً بول پڑی، آپ لوگ تو جانتی ہیں کہ ارسلان کا مزاج سب سے الگ ہے، وہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا، جب جو دل کرے کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی خوشی شاید سب نہ سمجھ سکے، مگر صوفیہ خانم کی نظروں سے کہاں چھپ سکتی تھی۔ انہوں نے لب بھینچ کر اسے گھورا، جس نے ماحول میں عجیب سا تند زہر گھول دیا تھا۔ ارے ہمیں بھی معلوم ہے ارسلان کا مزاج خاندان کے لڑکوں سے سب سے الگ ہے، رشتے کی دوسری خالہ نے کہتے ہوئے ایک نظر میشا پر ڈالی، مگر اس بار تو سونے اپنی پسند سے بیاہ کر لایا تھا، کم از کم آج تو رکا رہتا۔ ان کے الفاظ پر محفل میں ایک لمحے کو ایسی خاموشی چھا گئی کہ چوڑیوں کی مدھم کھنک بھی نمایاں محسوس ہونے لگی۔ کچھ عورتوں نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا، کچھ نے گردنیں ذرا سا جھکا کر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دیں۔ کہیں اس بار بھی کوئی ڈرامہ تو نہیں؟ ہو سکتا ہے تبھی تو ولیمہ بھی اتنے دنوں بعد رکھا ہے، لیکن اتنی بڑی تقریب میں دلہا ہی غائب ہو، بات تو عجیب ہے نا؟ لگتا ہے بیچاری اس لڑکی کا حال بھی درے شہوار جیسا ہی ہونا۔ یہ جملہ نہ جانے کس کے لبوں سے نکلا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سرگوشیوں کا بس سلسلہ پوری محفل میں پھیلنے لگا تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ایک رائے تھی، اپنا ایک اندازہ، اور ہر نگاہ دروازے اور دلہن کے چہرے کے درمیان جھول رہی تھی۔ میشا کے کانوں میں بھی چند ٹوٹے پھوٹے جملے پہنچے، اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ لمحہ بلمحہ مدھم پڑنے لگی۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے اگلی لمحے ارسلان اندر داخل ہو جائے گا، مگر وہاں صرف آتی جاتی عورتیں اور خدمت میں مصروف ملازمائیں تھیں۔ دل میں اٹھتی بے نام سے گھبراہٹ کو اس نے بمشکل دبایا۔ ماہین نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فکر مت کرو مشو، اس نے نہایت نرمی سے کہا، پاپا آ جائیں گے، تم ان لوگوں کی کسی بات پر دھیان مت دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ارد گرد بیٹھی عورتوں پر ایک خفگی بھری نظر ڈالی، پھر ذرا قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ان دادیوں نانیوں کا کچھ کام ہی باتیں بنانا ہے، کوئی بھی بات مل جائے اس کا پہاڑ بنا دیتی ہیں، اس لیے بس انہیں نظر انداز کرو۔ میشا نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی اور ہلکا سا سر ہلا دیا، مگر اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں اس شدت سے الجھ چکی تھیں کہ انگلیوں کی پوریں سفید پڑنے لگی تھیں۔ پہلی بار ایسی صورتحال سے سامنا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بیرون ملک میں پلی بڑھی تھی، کہنے کو ڈھیروں گارڈز، ملازمین اور ساتھی کیئر ٹیکر بھی ساتھ ہوتی تھی، لیکن کوئی اپنا کبھی نہیں پاس رہا تھا۔ لیکن جب ارسلان کی زندگی میں آئی تو بس اپنی سیفٹی کا خیال تھا، لیکن یہاں حویلی میں آ کر خاندان، اپنے لوگ دیکھ کر اس کی بچپن کی حسرت پوری ہو گئی، جیسے برسوں کی محرومی ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ اتنے سارے اپنے، دادی سا، ماہین، عنایا، اسد، روحان، یہاں تک کہ سارہ خانم بھی، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بڑے خاندان صرف محبت اور تحفظ کا نام نہیں ہوتے۔ یہاں ہر خوشی کے ساتھ بے شمار نظریں بھی جڑی ہوتی ہیں، ہر خاموشی پر سوال اٹھتے ہیں، ہر معمولی بات موضوع بحث بن جاتی ہے۔ کو اپنے آنسوں میں مسکرا کر نکلنے پڑتے ہیں، صرف اس لیے کہ محفل میں بیٹھے لوگ اس کی کمزوری کی ایک نئی کہانی نہ بنا لیں۔
اور آج میشا پہلی بار اس حقیقت سے آشنا ہو رہی تھی اور پہلی بار محسوس ہو رہا تھا یہ سب سہنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ ادھر میشا کے خیالات سے بے خبر دوسری جانب صوفیہ خانم کے چہرے پر چھپی بے چینی اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ صوفیہ باجی، ان کی کزن نگین ان کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، اردلان کو ایک بار پھر کال کر لیجیے۔ صوفیہ خانم نے آہ بھری، کر چکی ہوں نگین۔ ان کی آواز میں دبی ہوئی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ نگین نے تسلی دینے کے انداز میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں باجی، وہ ضرور آئے گا، شاید کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہو۔ صوفیہ خانم نے جواب میں ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل کا اضطراب ان کی آنکھوں سے چھپائے نہ چھپ سکا۔ انہوں نے ایک تند و تیز نظر سائرہ پر ڈالی۔ وہ خاموشی سے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، اب انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ کافی تھا، اور اب محفل میں سوال اردلان سے زیادہ میشا کے بارے میں اٹھنے لگا تھا۔ آخر ولیمے کے دن بھی کوئی یوں غائب ہوتا ہے کیا؟ کسی خاتون نے دھیمی آواز میں کہا۔ اردلان کا مزاج تو سب جانتے ہیں، مگر بیچاری دلہن کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ کیا ہے نا خالہ، مرد کا مزاج صرف وہی دلہن بدل سکتی ہے جو پیا من بھائے۔ تیزی سے دوسری آواز ابھری۔ الفاظ نرم تھے، مگر ان میں چھپی چبھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دبی دبی طنزیہ ہنسی پوری محفل میں گونج گئی۔ یہ بات تو ایک دم صحیح ہے، دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ الفاظ دھیمے تھے، مگر ان میں چھپا طنز کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھا۔ چند عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنسی، جبکہ کئی نگاہیں بیک وقت میشا کی طرف اٹھ گئیں۔ ادھر میشا کے چہرے کی چمک پھیکی پڑتی جا رہی تھی، مسکراہٹ کا دم ٹوٹ رہا تھا، اور سائرہ خانم خاموشی سے میشا کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ جنگ ہمیشہ شور سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی صرف ایک شک کافی ہوتا ہے، ایک لمحے کی بے یقینی، ایک چھوٹی سی تکلیف، اور انسان کے دل میں درار ڈالنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے نگاہیں جھکا کر ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے کو آہستہ سے گھمایا۔ دیکھتے ہیں میشا جیلانی، تمہاری یہ مسکراہٹ کتنی دیر قائم رہتی ہے۔ ادھر صوفیہ خانم اب مزید خاموش نہ رہ سکیں۔ انہوں نے ایک طرف خاموش بیٹھی عنایا کی طرف دیکھا۔ انی، بے چین و پریشان عنایا فوراً اٹھ کر ان کے قریب آ گئے۔ جھک کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ جی دادی صاحب، ذرا اردلان کو فون کرو، مجھ سے تو کہہ رہا تھا راستے میں ہوں، پوچھو ابھی اور کتنی دیر لگے گی۔ جان بوجھ کر انہوں نے آواز اتنی بلند رکھی کہ آس پاس بیٹھی کئی عورتوں تک بھی بات پہنچ گئی۔ عنایا نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا، شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وضاحت صرف اس کے لیے نہیں پوری محفل کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جی دادی صاحب، ابھی کرتی ہوں۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے قدرے ایک طرف چلی گئی۔ اگرچہ محفل میں پھر سے باتوں کا شور اٹھنے لگا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر نگاہ چوری چوری عنایا پر ہی جمی ہوئی تھی، جسے سب اس کی گفتگو سے اگلی خبر سننے کے منتظر ہوں۔ جب معلوم تھا کہ آج ولیمہ ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک رشتہ دار خاتون نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے نفیسہ سے کہا۔ نفیسہ، جو اپنی سنہری ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے خاموشی سے پورا منظر دیکھ رہی تھی، پہلے سائرہ خانم پر خاموش نظر ڈالی، پھر صوفیہ خانم کے چہرے پر پھیلی مصنوعی مسکراہٹ کو دیکھا، اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اردلان جیسے مردوں کو خاندانی تقریبوں سے کب فرق پڑتا ہے بھابھی؟ اس کے لہجے کی نرمی میں برسوں کی جوبن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یاد ہے نا، دور شہوار کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، نکاح ہوا اور جناب غائب، بیچاری اکیلی ہی رخصت ہو کر اس طرف آئی تھی، نہ ولیمے کی تقریب ہوئی، نہ دلہن کو وہ عزت ملی جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر محفل پر نظر دوڑاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی، اور آج؟ اس کی نظریں سیدھی میشا پر جا ٹھہری۔ آج اپنی پسند سے اتنی کم عمر لڑکی بیاہ کر لایا، پھر بھی ولیمے کے دن غائب ہے۔ جملہ ختم ہوتے ہی جیسے چند لمحوں کے لیے پورا زنانہ حال خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ عورتوں نے بے اختیار نظریں چلا لی تھی، کچھ نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، جبکہ چند کے چہروں پر تجسس پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا، کیونکہ خانزادہ خاندان کی خوشیوں کے پیچھے چھپی کہانیاں بھی اتنی ہی مشہور تھیں جتنی ان کی شان و شوکت۔ ارے چھوڑو بھی نفیسہ، کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اسے رشتہ دار خاتون نے دھیمی آواز میں بات بدلنے کی کوشش کی، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہی سرگوشی محفل کے دوسرے کونے تک جا پہنچی۔ عجیب بات ہے، دوری شہوار کا معاملہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ دلہن تو… اس نے کنکھیوں سے میشا کو دیکھا۔ سنے اس بار تو اردلان نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ ہاں، پھر بھی ولیمے والے دن یوں غائب ہونا؟ ادھورے جملے مکمل جملوں سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ سرگوشیاں میشا کے کانوں میں نہیں سیدھا دل میں اتر رہی تھیں، ہر لفظ، ہر نظر، ہر طنز جیسے اس کے صبر کو آہستہ آہستہ چیر رہا تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس حرکت پر آس پاس بیٹھی کئی عورتوں کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ صوفیہ خانم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ماہین کا دل دھک سے رہ گیا۔ میشو، اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی، جیسے وہ صرف ایک التجا کر رہی ہے، کچھ مت کہنا پلیز۔ میشا نے ایک لمحے کے لیے پوری محفل پر نظر دوڑائی، نہ جانے کتنی نگاہیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے، چہرے کے تاثرات کو پوری قوت سے قابو میں رکھا، پھر نہایت سرد اور اسپاٹ لہجے میں بولی، مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا، واش روم جانے۔
میں بھی چلتی ہوں۔ ماہین فوراً اٹھنے لگی مگر میشا نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ نہیں، میں جا سکتی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اس نے اپنے بھاری لہنگے کا گھیر دونوں ہاتھوں میں سمیٹا اور تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے کس نے کیا کہا، کس نے ہمدردی جتائی اور کس نے ایک اور طنز اچھالا، اب اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اگر وہ چند لمحے اور اس کی محفل میں بیٹھی رہتی تو یا تو وہ غصے سے پھٹ پڑے گی یا پھر رونا شروع ہو جائے گی، اور میشا دونوں میں سے کسی ایک کی بھی اجازت خود کو نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ لوگوں کے سامنے ٹوٹ جانا اس کی فطرت میں کبھی شامل نہیں رہا تھا۔ ہماری خاموش محبت کا یہ صلہ نکلا۔ وہ اپنے حسن پر پہلے سے بھی نازاں ہو گئے۔ رونق حویلی کے ہنگامے جوں کے توں تھے۔ جب کمرے میں بستر پر بیٹھی وہ خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے دادی سا نے ارطلان کے جاتے کتنی شوق اور محبت سے سجوا دیا تھا۔ ہر چیز میں جیسے ان کی خواہش، دعائیں اور خوشیاں شامل تھیں، پردوں سے لے کر بستر کی چادر تک، تازہ پھولوں کی خوشبو سے لے کر ہر ننھی سجاوٹ تک، ہر چیز جیسے خاموش زبان میں ایک ہی دعا مانگ رہی تھی۔ اور جب اس نے شرارت سے ہنس کر کہا تھا، دادی سا آج میری ویڈنگ نائٹ نہیں ہے، آپ بلا وجہ محنت کروا رہی ہیں، تو انہوں نے گھور کر اسے ایسے دیکھا تھا کہ وہ خود ہی جھینپ گئی، پھر جلدی سے صفائی دیتی بولی، میں بس آپ کو… تم چپ رہو، انہوں نے مصنوعی ناراضی سے ڈانٹا تھا۔ میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو، مجھے تم دونوں کو ایک بھرپور خوشیوں سے بھری زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا ہے، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ملازماؤں کو ایک ایک چیز سمجھانے لگ گئی تھیں۔ یہ گلاب کے پھول یہاں نہیں، بستر کے دونوں طرف رکھو، اور یہ پردے ذرا سیدھے کرو۔ نہیں، روشنی تیز نہیں، ہلکی رکھو، آدی کو زیادہ روشنی نہیں پسند۔ میشا انہیں دیکھ رہی تھی، دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی اور کہیں بہت اندر ایک ایسی خوشی بھی جسے وہ خود سے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر دادی سا یہ سب کس لیے کر رہی ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پھر پوچھا۔ بس اب کچھ نہیں، انہوں نے اسے پھر ڈانٹ دیا۔ مجھے معلوم ہے تم دونوں کیا سوچ کر بیٹھے ہو، میں نادان نہیں ہوں کہ تم دونوں کے درمیان کی اجنبیت محسوس نہ کر سکوں۔ ان کے جملے پر میشا نے بے اختیار نظریں جھکا لی تھیں۔ صوفیہ خانم چند لمحے خاموش رہیں، پھر اس کے قریب آ کر اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ تم دونوں چاہے جتنا بھی خود کو سمجھا لو، چاہے اس رشتے کو صرف ایک سمجھوتا کہو یا ایک کاغذی بندھن، مگر مجھے صرف ایک چیز دکھائی دیتی ہے۔ کیا؟ میشا نے بے اختیار پوچھا۔ صوفیہ خانم کی بڑھی آنکھوں میں عجیب سی شفقت اور یقین اتر آیا۔ اپنی میشی کی وہ آنکھیں جن میں میری آدی کی محبت بسی ہوئی ہے۔ وہ مسکرائیں تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ نہیں دادی سا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ نظریں چرا گئی۔ مگر صوفیہ خانم نے اس کی جھینپی ہوئی صورت کو محبت سے دیکھا، جیسے اس کے انکار کے پیچھے چھپا ہر احساس پڑھ لیا ہو۔ میشا، انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر دھیرے سے بولے، ایک بات جان لو، تم دونوں کی شادی ایک کاغذی رشتہ ضرور ہے، مگر محبت کبھی کاغذ کے محتاج نہیں ہوتی۔ ایک دن تمہاری یہی محبت آدی کو بدل دے گی۔ دادی سا، میشا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا، میں اپنے آدی کو جانتی ہوں، وہ عام مردوں جیسا نہیں ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، اپنے دل کی بات آسانی سے زبان پر نہیں لاتا۔ پر وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ میں آدی کو تم سب سے بہتر جانتی ہوں، وہ دنیا کے سامنے جتنا سخت دکھائی دیتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے اتنا ہی نرم دل ہے۔ ایک بار کسی کو اپنا مان لے تو پھر اپنی پوری دنیا اس پر لٹا دیتا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور مجھے پورا یقین ہے میری میشی، ایک دن تم اس کے دل کی وہ جگہ بن جاؤ گی جہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تو میرے ارطلان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہو، تم اسے زندگی کا وہ چہرہ دکھاؤ گی جسے دیکھنا اس نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ میشا نے ہچکچاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور اگر میں نہ لا سکی تو؟ صوفیہ خانم کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ یہ تمہارا ڈر بول رہا ہے، میرا یقین نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ میرا یقین کہتا ہے کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے اکھڑ، ضدی اور خاموش عادی کو بدل سکتی ہو۔ تم ہی اس کے دل پر جمی برسوں کی برف پگھلا سکتی ہو۔ تم ہی اسے ماضی کے اندھیروں سے نکال کر دوبارہ جینا سکھا سکتی ہو۔ انہوں نے اس کے گال کو محبت سے سہلایا۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میشا نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ میرے عادی سے محبت کرنا کبھی مت چھوڑنا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی نہیں، وقت بے رحم ہو جائے تو بھی نہیں۔ یہ کہتے کہتے صوفیہ خانم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میشا نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آہستگی سے سہلایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم بہت خوش رہو گی میشا، یہ میری دعا بھی ہے اور یقین بھی۔ ان کی آواز جیسے دعا بن کر اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی پہل نہیں کرے گا، اپنے دل کے دروازے خود نہیں کھولے گا، شاید کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اپنے قریب بھی نہ بلائے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر نرمی سے سمجھایا، مگر تم کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما، کیونکہ بعض محبتیں ایک قدم سے نہیں ملتی، برسوں کی ثابت قدمی سے اپنا مقام بناتی ہیں، اور مجھے یقین ہے ایک دن میرا عادی خود تمہارا ہاتھ تھامے گا، اتنی مضبوطی سے کہ پھر کبھی چھوڑنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی میشا کی پلکیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ دادی سا کے یقین پر تو اس نے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، پر اب اسی کمرے میں بیٹھی اسے بستر پر جہاں دادی سا نے اپنی دعائیں بچھائی تھیں، وہ خود سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، کیا دادی سا کا یقین صرف ایک خوبصورت خواب تھا، یا واقعی ارطلان کے دل میں کہیں اس کے لیے کوئی جگہ تھی؟
اگر ہوتی تو کیا وہ آج اسے یوں تنہا چھوڑ دیتا؟ کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس وقت پوری محفل میں کس کس انداز سے اس کا نام لیا جا رہا ہوگا؟ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی بے چینی سے اس کے ایک قدم، ایک جھلک، ایک نظر کی منتظر تھی؟ اپنا پور اس کے لیے سجائے وہ چاہتی تو صرف اتنا تھی کہ وہ چند لمحوں کے لیے ہی آ جاتا، بس ایک بار اسے دیکھ کر کہہ دیتا، مجھے دیر ہو جائے گی مگر میں آؤں گا۔ شاید اتنا سا یقین ہی اس کے لیے کافی ہوتا، مگر اس نے نہ اس تقریب کو اہمیت دی اور نہ ہی اسے۔ میشا نے اپنی مہندی لگی انگلیاں مضبوطی سے آپس میں پھنسا لی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ انتظار صرف وقت کا نام نہیں ہوتا، انتظار انسان کے حوصلے کو بھی آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ اس نے پلکیں بند کر لی، آنسو ایک بار پھر خاموشی سے اس کے رخساروں پر ڈھلک آئے، پھر سر جھکا کر اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھا، وہی ہاتھ جنہیں اردلان کے نام کی خوشی سے سجایا گیا تھا۔ مگر اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی ایک عورت کو سب سے زیادہ تکلیف تنہائی نہیں دیتی، بلکہ یہ خیال دیتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنا ہے، شاید وہ خود اس سفر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ بند آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح پلکوں کے حصار میں چمکے، پھر خاموشی سے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خود کو اتنا کمزور محسوس کرے، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنی ہی مضبوطی کے سامنے ہار جاتا ہے۔ دادی سا کے الفاظ، محفل کی سرگوشیاں، اردلان کی غیر موجودگی، سب کچھ ایک ساتھ اس کے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ جانے کتنے لمحے بیتے، تب یہاں بیٹھ کر کون سی رسم ادا کر رہی ہو تم؟ اچانک کمرے کی خاموشی میں ایک گہری مانوس آواز گونجی۔ میشا کا پورا وجود جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ بالکنی کے دروازے کے قریب اردلان کھڑا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی سیاہ گلوز اتار رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ میشا کے چہرے پر پڑی، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ نظریں بس اسی چہرے پر ٹھہر کر رہ گئیں، اور چند لمحوں کے لیے وہ جیسے بھول ہی گیا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا تھا، کیا کہنا تھا، اور کس لیے اتنی عجلت میں واپس لوٹا تھا۔ اردلان کو سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میشا حسین ہے، بے حد حسین، لیکن آج پہلی مرتبہ اسے اس حسن کی شدت نے خاموش کر دیا تھا، منجمد کر دیا تھا۔ مرون اور آئیوری رنگ کے بھاری لہنگے میں سجی، ماتھے پر جھلملاتا ٹیکا، آنکھوں میں ہلکا پھیلا ہوا کاجل بھی کیا ایسا حسین ہو سکتا تھا؟ آنسوؤں کی نمی سے چمکتا چہرہ بھی کیا دل خرید سکتا تھا؟ وہ کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی، ایک ایسی تعبیر جسے دیکھنے کے بعد شاید واقعی انسان چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جائے۔ اردلان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹ نہ سکیں۔ وہ آج واقعی اس کی دلہن لگ رہی تھی، پور خود کو سجائے، دل کا حشر کرتی۔ پہلی بار دیکھ رہے اسے، اس کے دل نے جیسے دھیرے سے طنز کیا، یا پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا ہے؟ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ بس سنبھل جاؤ خانزادہ، کیا لوٹی جانے؟ اگلے ہی لمحے اس نے ہلکا سا سر جھٹکا، جیسے اپنے بکھرتے ہوئے خیالوں کو سمیٹ رہا ہو، اور لمحہ لگا وہ اپنے دل سے لے کر نگاہوں تک پر قابو پا چکا تھا۔ ادھر کیا کر رہی ہو تم؟ گلوز پاکٹ کی جیب میں گھسیٹتے ہوئے اس نے قدرے لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ ادھر میشا اب حیرت کے جھٹکے سے نکل آئی تھی۔ حیرت کے جھٹکے سے کیا نکلی، چند پلوں کی بے بسی، دکھ، غصہ، آنسو، سب کہیں منہ چھپا بیٹھے تھے۔ اب صرف غصہ تھا، وہ بھی خالص بیویوں والا۔ مسٹر خانزادہ، دانت پیستے ہوئے وہ اسے کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی۔ مجھ سے یہ سوال پوچھنے کے بجائے کین یو ایکسپلین کہ اب تک کہاں تھے آپ؟ اردلان نے ایک پل اسے دیکھا، پھر عادتاً کاندھے جھٹک کر کہا، ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ مختصر سا جواب دے کر وہ 2 قدم چلتا ہوا بستر کے کنارے اس سے مناسب فاصلے پر بیٹھ گیا، ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے گھٹنے پر رکھا اور جوتے کے فیتے کھولنے لگا۔ ادھر میشا نے جبڑے بھینچ کر اسے گھورا۔ بس اتنی دیر کی غیر موجودگی، پوری محفل کا ہنگامہ، لوگوں کے سوال، ان کے طنز، اور اس کی آنکھوں تک آ جانے والے آنسو، اور جواب صرف ایک ضروری کام۔ اس کا غصہ یکدم بھڑک اٹھا۔ وہ گھوم کر پوری طرح اس کی طرف ہوئی۔ وہ کام اتنا ہی ضروری تھا تو کم از کم اپنے رشتہ داروں کو بتا کر جاتے نا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، ناک غصے سے سکیڑی، پھر بغیر رکے بولتی چلی گئی تھی، بلکہ انویٹیشن کارڈ پر یہ بھی پرنٹ کروا دیتے کہ ولیمے والے دلہا صاحب ایک نہایت ضروری کام کی وجہ سے فنکشن میں اویلیبل نہیں ہوں گے، لہٰذا تمام کوشچنز، کمنٹس اور ٹانٹس براہ کرم دلہن صاحبہ کو ہی دیجیے گا۔ تھینک یو فار یور کوآپریشن۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی تھی، پھر غصے سے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا کر بولی، کیونکہ آپ کے حصے کے سارے سوال، سارے تبصرے اور سارے طنز مجھے اکیلے برداشت کرنے پڑے۔ پورے وقت میں وہ اسے ایسے گھورتی رہی جیسے اگر نظریں آگ برسا سکتیں تو اردلان کب کا جل چکا ہوتا۔ رشتہ دار باتیں بنانے کے لیے ہوتے ہیں، اردلان نے پوری بے نیازی سے ایک ایک کر کے جوتے اتارتے ہوئے کہا، تمہیں دل پر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے دنیا کا سب سے معمولی مسئلہ زیر بحث ہو۔
اور یہی بے فکری میشا کے غصے میں مزید تیل ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ دل پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جل کر اس کی نقل اتاری۔ کتنا کچھ کہہ رہی تھی، سب پتہ ہے آپ کو؟ غصے سے چہرے پر آ گئی لٹ کبھی پرے جھٹکا۔ اردلان کی نظر پھر سے اس کے چہرے پر پھسلی اور پلٹ آئی۔ کیسے پتہ ہوگا جب تھا ہی نہیں؟ اب منہ سے اتارتے ہوئے مجبوری بتائی گئی، اور اس کا تو ایسی بے نیازی پر خون ہی کھول رہا تھا۔ ہاں کیوں پتہ ہوگا آپ کو؟ وہ تل ملاتی ہوئی بولی۔ اپنے خاندان کی ساری اولڈ لیڈیز کو مجھے باتیں سنانے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بوڑھی عورتوں کا یہی مشغلہ ہوتا ہے، تم اگنور کر دیتی۔ اردلان نے کندھے اچکائے تھے۔ میشا کو اچھے سے آگ لگ رہی تھی۔ آپ نا میرا دل مزید نہ جلائیں، اتنا برا بول رہی تھیں۔ پھر سب کی نقل اتارنے لگی۔ اردلان کیوں نہیں آیا؟ پہلے بھی تو ایسا ہوا تھا۔ لگتا ہے اس کی مرضی نہیں تھی، شاید دلہن پسند نہیں آئی۔ وہ سب کی آوازیں بنا بنا کر سنانے لگے، پھر اچانک رک گئیں۔ اور وہ کیا مثال دے رہی تھی؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر یاد کرنے لگی۔ میشا اردلان نے سکون سے جوتے بیٹھ کے نیچے سرکائے اور بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ میشا نے فوراً اسے گھورا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو نا؟ اس نے سیدھے بیٹھ کر اس بار گردن گھما کر اسے دیکھا، خفا آنکھیں، بنتے بگڑتے ہونٹ، نظریں بھٹکے تو کیوں نہیں؟ پھر ہلکی سے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے آہستہ سے بولا، خوشی تو ہو رہی ہے۔ میشا کی آنکھیں مزید سکڑ گئیں۔ کہ تمہیں آخرکار احساس ہو گیا کہ خانزادہ خاندان میں رہنا اتنا آسانی جتنا تم نے سوچا تھا۔ لمحے کو رک کر اس کی خفا آنکھوں میں دیکھا۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ حویلی صرف ایک بڑا گھر، بہت سارے رشتے اور لوگوں کی محبت نہیں۔ اس نے ذرا سا رک کر اس کے تاثرات دیکھے۔ ان سب کے ساتھ کچھ چیزیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں، ان کی رائے، ان کے سوال، یہاں تک کہ ان کے طنز و تلخ باتیں بھی۔ میشا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف اس کے الفاظ نہیں سن رہی تھی، بلکہ وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی جو اردلان کہنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور بار بار چہرے پر آ کر اسے تنگ کرنے والی لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے سرکا دیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم مجھے پسند ہو۔ ایک لمحے کو اس کی نگاہیں میشا کی آنکھوں میں ٹھہریں، اس لیے اب کسی کی بھی بات دل پر مت لینا۔ سنجیدگی سے بات مکمل کر کے اس نے پیار سے اس کے گالوں کو دھونگلیوں سے ہلکا سا تھپکا اور دوبارہ رخ موڑ لیا، جیسے اتنی بڑی بات کہہ کر بھی اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو۔ مگر میشا کا دل اندر ہی اندر خوشی سے بھر گیا تھا۔ وہ چاہتی تو تھی کہ اس کی ناراضی اسی لمحے ختم ہو جائے، مگر اتنی جلدی مان جانے کا بھی دل نہیں تھا۔ پسند ہوں؟ اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ پسند ہوں اور مجھے سب کی باتیں سننے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ انداز اب نہ روٹھا تھا۔ اردلان نے بے فکری سے جواب دے دیا، آ تو گیا ہوں نا۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، بس 2 منٹ دو، بات لے کر نیچے چلتے ہیں۔ کلائی سے گھڑی کا پٹا کھولتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسے بہلا رہا ہو۔ میشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامنے موجود وہ وجاہت سے بھرپور مرد، جس کی ہر ادا میں ایک عجیب سا غرور تھا، پر نہ جانے کیوں اس کی ہر ادا، ہر بے نیازی، ہر چھوٹا سا خیال میشا کے دل کو اپنا اسیر بنا رہا تھا۔ وہ کب اس کے احسار میں آ گئی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ قیدی بن چکی تھی اردلان خانزادہ کی۔ جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ اس نے ہلکے سے شکوے بھرے لہجے میں کہا، اتنا رونا آ رہا تھا مجھے، بس اب رونے ہی والی تھی میں۔ اس کے لہجے میں ناراضی کم اور محبت بھرا گلہ زیادہ تھا۔ اچھا، اردلان نے آہستہ سے کہا اور دوبارہ اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر ذرا سا اس کی طرف سرکا۔ شومی؟ اس نے 2 انگلیوں سے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ میشا کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ اردلان کی خوبصورت آنکھیں اس کی پلکوں پر ٹھہر گئیں، جہاں نمی کی ایک باریک سی لگی ربی موجود تھی۔ اس نے چند لمحے بغور اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، میک اپ کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہیں آنسو؟ اس کی پلکوں کو بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آئی ٹیسٹ کروائیں اپنا۔ اس نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر اردلان نے آہستہ سے اس کی کلائی جکڑ لی۔ چوڑیوں کے ساز نے اردلان کی دھڑکنوں کو چھوا ضرور تھا۔ اتنا غصہ ہونے کے بجائے میرے رشتہ داروں کو اپنا کوئی دیسی سانگ سنا دیتی نا۔ اس نے میشا کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ سارے سانگ بس مجھے ہی سنانے کو یاد کیے ہوئے ہیں مسٹر خانزادہ۔ میشا جھنجھلا کر اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مار بیٹھی۔ اردلان کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً اس کی کلائی تھام لی، جیسے اس ننھے سے حملے کا جواب اسی انداز میں دینا ہو۔ ہر روز میرا ایک نیا نام رکھ لیا کرو، کبھی مسٹر انکل، کبھی مسٹر خانزادہ۔ وہ ہلکا سا جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آدھی ہی کہا کرو، یہ اجازت نہیں تھی، یہ اپنے نام پر اس کا حق تسلیم کرنا تھا۔ میشا چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، دل جیسے بے اختیار خوشی سے بھر گیا تھا۔ پھر جلدی سے اپنی خوشی چھپانے کے لیے ناک سکوڑی۔ اچھا جی، پہلے تو بڑے روب سے منع کر دیا تھا۔ اردلان نے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے بھویں اٹھائیں۔ تو ابھی بھی منع کر دوں؟ میشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بس آپ کو اسی نام سے پکارنا ہے، یہ کہہ کر وہ آہستگی سے اس کے قریب سر کی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اردلان کا پورا وجود ایک لمحے میں ساکت ہو گیا، سانس جیسے سینے میں کہیں اٹک گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میشا اس طرح اس کے اتنے قریب آ جائے گی۔
اس کے نرم بال اس کی ٹھوڑی کو چھو رہے تھے اور اس کے وجود کی ہلکی سی حرارت اردلان کے ضبط کو خاموشی سے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کے اندر کہیں ایک پرانی بے رحم آواز گونجی، دور ہٹا دو اسے، چھٹک دو، یہ قربت تمہارے لیے نہیں ہے۔ مگر اسی لمحے کو احساس نے سر اٹھایا، نرم، پرسکون اور عجیب حد تک طاقتور۔ اس نے پہلی بار اس شور مچاتی آواز کو خاموش کر دیا۔ اردلان نے نہ اسے خود سے دور کیا، نہ باہوں میں لے لیا، وہ بس خاموش بیٹھا رہا اور نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا اس کے سینے سے لگی اسے ایک معصوم سی لڑکی نے بغیر کوئی جنگ لڑے اس کے اندر برسوں سے قائم ایک دیوار میں پہلی درار ڈال دی تھی۔ آپ نہیں آتے تو میں نے سچی بہت رونا تھا، آنکھیں بند کیے وہ دھیمی مطمئن آواز میں بولی۔ بہت برا لگ رہا تھا، سب نے دل دکھا دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی انگلیاں لاشعوری طور پر اردلان کی سیاہ شرٹ پر آہستہ آہستہ لکیریں کھینچنے لگیں۔ اردلان نے بے ساختہ اس کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیوں کی نرمی ایک لمحے کو اس کے اپنے دل کی دھڑکن بگاڑ گئی۔ اس نے آہستگی سے میشا کو خود سے ذرا سا الگ کیا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ دل خراب ہوا ہے نا؟ اس نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تو چلو نیچے چلتے ہیں، وہ ذرا سا رکا اور سب سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ میشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اگلے لمحے اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ یس، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب سب کو جلانا ہے، خاص طور پر اس اولڈ لیڈی کو جو مسلسل طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا اب میں انہیں کیسے جلاتی ہوں۔ اس نے شرارت سے ناک سکیڑی تو اردلان نے فوراً بھویں چڑھا لی۔ کوئی بھی فضول حرکت مت کرنا، اس نے سنجیدگی سے تنبیہ کی۔ میشا نے ہونٹ دبا کر ہنسی روکی۔ کیوں ڈر رہی ہیں؟ وہ جان بوجھ کر معصوم بنی۔ بس ذرا آپ کے گلے لگ جاؤں گی، سب کے سامنے تھوڑا گود میں بیٹھ جاؤں گی، پھر ذرا سا کس وس بھی کر لوں گی۔ وہ پوری سنجیدگی سے اپنے خطرناک منصوبہ سنا رہی تھی، جبکہ اردلان کی آنکھیں واقعی حیرت سے ذرا پھیل گئی تھی اور میشا تو اس نایاب تاثرات پر اپنی جان بھی لٹا سکتی تھی۔ اور پھر جیسے اسیر دل نے مجبور کر دیا، اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور اونچا کر اس کے ہونٹوں کو چوم کر پیچھے ہٹ گئی۔ ادھر اردلان جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور میشا اپنی ہی جسارت پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر وہ کلائیوں میں کھنکتی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دھڑکنوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ میشا، اردلان کی گہری آواز سنائی دی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اور بھی نظریں جھکا لیں۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس بار لہجہ نرم تھا مگر حکم بھی شامل تھا۔ میشا نے آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائیں، گال سرخی سے دہک رہے تھے اور آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ شرارت کی ہلکی سی چمک بھی باقی تھی۔ اردلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اٹھے۔ یہ جو تمہارا کس پس والا پروگرام ہے نا، وہ قدرے جھک کر دھیمی آواز میں بولا، اسے صرف اس کمرے تک ہی محدود رکھنا، سمجھ گئیں؟ میشا نے معصوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ کیونکہ اردلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، باہر ایسی کوئی حرکت ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر میشا نے ہونٹ دباتے ہوئے مسکراہٹ چھپائی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اچھا، تو مطلب روم میں اجازت ہے؟ اردلان ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنی ہی بات میں پھنس جانے کا احساس ہوا ہو۔ پھر اس نے اسے ایک بھرپور نظر سے گھورا۔ تم واقعی بہت بگڑ گئی ہو۔ جھنجھلاہٹ جتانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 5 منٹ، مختصر سا کہہ کر اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، پھر اسے سنجیدہ لہجے میں بولا، 5 منٹ میں آتا ہوں، پھر ہم دونوں نیچے چلتے ہیں۔ جتنی تیزی سے اس نے یہ کہا تھا اتنی ہی تیزی سے مڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو میشا چند لمحے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی وہی بے اختیار مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا باحیا ہیرو، وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور خود ہی ہنستی، پھر احتیاط سے اپنا بھاری لہنگا سمیٹتی ہوئی بستر سے اتری اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی۔ جو ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اوہ نو! اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آئی میک اپ ہلکا سا پھیل گیا تھا، کاجل آنکھوں کے کناروں پر مدھم سا بکھر گیا تھا اور پلکوں کے نیچے نمی کے باریک نشان اب بھی موجود تھے۔ یقیناً یہ رونے اور بار بار آنکھیں رگڑنے کا نتیجہ تھا۔ اوہ گاڈ! اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ آدی نے دیکھا بھی ہوگا، یہ سوچتی اس نے بیچارگی سے گردن ڈھلکائی۔ یا اللہ، کتنی بری لگ رہی ہوں میں۔ اگلے لمحے وہ جلدی جلدی ٹیشو اٹھا کر اپنا میک اپ درست کرنے لگی، مگر ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کسی صورت سے مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کیونکہ دل میں اب کوئی بوجھ نہیں تھا، صرف ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ سکون جو اردلان کی آمد سے لے کر باتوں نے اس کے دل کو بخش دیا تھا۔ کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیاں ہوتی ہے۔ ادھر نیچے رونق حویلی بدستور مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، روشنیوں کی چمک، کہکہوں کی آوازیں، برتنوں کی کھنک اور مہمانوں کی آمد و رفت، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس تمام رونق کے باوجود فضا میں ایک عجیب سا خلا اتر آیا تھا۔ سرگوشیاں اب بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اب تو کافی دیر ہو گئی، کوئی نیچے بھی نہیں آیا، دلہن بھی اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آتی، جب دلہا ہی غائب تھا تو اتنی بڑی تقریب رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سب کو بلا کر تماشا بنا دیا۔
کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، ہر بات دھیمی آواز میں کی جا رہی تھی، مگر ہر سرگوشی اگلے شخص کے کانوں تک پہنچتے پہنچتے ایک نئی کہانی بن جاتی، اور ان تمام کہانیوں کو سارہ خانم بہت ہی اطمینان سے سن رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے سلگتی ہوئی ایک آگ پر آج پہلی بار ٹھنڈے پانی کے چند قطرے گرے ہوں، کیونکہ آج یہ سرگوشیاں انہیں تکلیف نہیں دے رہی تھیں بلکہ سکون دے رہی تھیں۔ ان کی یادوں کے دریچے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ برسوں پہلے دورِ شہوار کا نکاح اردلان سے کروانے کے بعد یہی محفلیں، یہی لوگ اور یہی سرگوشیاں ان کا مقدر بنی تھیں۔ ہر لفظ تیزاب بن کر ان کے وجود میں اترا تھا۔ سارہ خانم نے اردلان پر کیسا ظلم کیا؟ ذرا اردلان کی عمر دیکھتی اور اپنی نواسی کی۔ اردلان کی ماں اور دورِ شہوار کی عمر میں بھی شاید اتنا فرق نہ ہو۔ گھر کی ملکہ بنی بیٹھی ہیں، اس لیے جو چاہیں کر گزرتی ہیں۔ اپنی نواسی کی بیٹیوں کے لیے ایک لڑکی کی پوری زندگی داؤ پر لگا دیں۔ وہ سارے جملے آج بھی انہیں لفظ بہ لفظ یاد تھے۔ اس دن کی بے عزتی کبھی نہیں بھولی تھی۔ اس دن وہ خاموش بیٹھی رہی تھی، مگر اندر ہی اندر ہر فکرہ ان کے غرور کو زخمی کرتا گیا تھا۔ آج برسوں بعد قسمت نے جیسے وہی منظر پلٹ کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، اس روز نشانہ وہ خود تھیں اور آج صوفیہ خانم۔ سارہ خانم کی نگاہیں محفل کے بیچوں بیچ بیٹھی صوفیہ خانم پر جا ٹھہریں۔ وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھیں، چہرے پر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی، مگر سارہ خانم جانتی تھیں کہ وہ مسکراہٹ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ اندر ہی اندر ہر گزرتا لمحہ انہیں بھی وہی اذیت دے رہا ہوگا، وہی بے بسی محسوس ہو رہی ہوگی جو کبھی برسوں پہلے سارہ خانم نے محسوس کی تھی، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں بھولی تھیں کہ برسوں پہلے جب یہی انگلیاں ان کی طرف اٹھی تھی تو صوفیہ خانم نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا تھا، نہ صفائیاں پیش کی تھیں، نہ ان کے فیصلے کا دفاع کیا تھا، بلکہ سب کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ فیصلہ صرف سارہ خانم کا تھا۔ دورِ شہوار کے خاموش نظروں نے بھی ان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ اس وقت صرف انہیں اپنے اردلان کی فکر تھی۔ سارہ خانم اس وقت خاموش رہی تھیں، پر آج وہی خاموشی انہیں صوفیہ خانم کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ سارہ خانم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی چمک ابھری۔ بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھتی صوفیہ خانم کی نظریں پھر خاموشی سے جھک جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بڑے خاندان میں لوگوں کی زبانیں تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ ایک جملہ، ایک نظر، ایک چھوٹی سی خامی اور برسوں کی عزت کو سوال بنا دیا جاتا ہے، اور آج ہر گزرتا لمحہ انہیں زبانوں کو مزید بولنے کا موقع دے رہا تھا۔ ایسا ہی تو برسوں پہلے ہوئے نکاح کے فوراً بعد ہوا تھا۔ اردلان نکاح کے بعد چلا گیا تھا، نہ کوئی رسم پوری ہوئی، نہ وہ خوشی کے ان لمحوں میں موجود تھا جن کا انتظار ایک بھرا پورا خاندان کرتا ہے۔ رخصتی کے وقت بھی اس کی جگہ خالی تھی، تب بھی سوال اٹھے تھے، تب بھی سرگوشیاں ہوئی تھیں، اور آج وہی کہانی ایک نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ دہرائی جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، تب ان سرگوشیوں کا درد سارہ خانم نے سہا تھا، اور آج وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ صوفیہ خانم اس درد کو کیسے برداشت کرتی ہیں۔ ان کی نظریں دوبارہ صوفیہ خانم پر ٹھہری رہیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے صوفیہ، انہوں نے دل ہی دل میں کہا۔ جس درد کا ذائقہ میں نے برسوں پہلے چکھا تھا، اب وہی گھونٹ تمہیں بھی پینا ہوگا۔ انہوں نے رعونت سے سر جھٹکا اور صوفیہ خانم پر سے نظریں ہٹا کر پوری محفل پر ایک سرسری نظر دوڑائی۔ تبھی ان کی نگاہ ایک کونے میں خاموش بیٹھی ماہین پر جا ٹھہری، ان کی بہت ہی پیاری، معصوم اور حد سے زیادہ نادان نواسی۔ وہ بار بار سیڑھیوں کی طرف دیکھتی، پھر منہ بنا لیتی، کبھی بیزاری سے چوڑیاں کھنکھنا دیتی، کبھی گہرا سانس بھر کر دوبارہ اوپر دیکھنے لگتی، بالکل ایسے جیسے کسی ننھی بچی سے اس کی پسندیدہ سہیلی اچانک چھن گئی ہو۔ سارہ خانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ میشا کے لیے بے چین تھی کہ وہ جانتی تھی اس کی گہری دوستی سے وہ بے خبر تو نہیں تھی۔ نادان لڑکی، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، ابھی تمہیں دنیا کی چالیں کہاں سمجھ آ سکتی ہیں۔ ماہین کے چہرے پر جمی ان کی نظروں میں سختی آ گئی تھی، ادھر دوسری طرف ان کی نظروں سے انجان ماہین کا دل اس تقریب سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ کب سے ایک ہی جگہ بیٹھی تھی، مگر نہ کسی بات میں دل لگ رہا تھا، نہ ارد گرد پھیلی ہنسی مذاق کی آوازیں اسے اپنی طرف متوجہ کر پا رہی تھیں۔ ہر چند لمحوں بعد اس کی نظریں بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھ جاتی، پھر وہ عنایا کی طرف دیکھتی، اور عجیب بات یہ تھی کہ عنایا کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ وہ بھی خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکی سی بیزاری کے ساتھ ایک انجانی سے پریشانی بھی نمایاں تھی جو اس کی ذمہ دار طبیعت کی غماز تھی۔ آخرکار ماہین ذرا سا اس کے قریب سر کی اور دھیمی آواز میں سرگوشی کی، انی مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، میں اپنے روم میں چلی جاؤں؟ عنایا نے فوراً گردن گھما کر اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے آہستہ مگر ڈانٹ بھرے لہجے میں کہا۔ پورا خاندان، سارے مہمان یہاں بیٹھے ہیں اور تمہیں کمرے میں جانے کی پڑی ہے، دادی صاحب کی ذرا بھی فکر ہے یا نہیں؟ عنایا کی ڈانٹ پر ماہین نے فوراً منہ بنا لیا۔ مشی بھی تو گئی ہے، پھر معصومیت سے بولی، مجھے اسے دیکھ کر آنا ہے۔ عنایا چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے گہرا سانس لیا۔ وہ ماہین کو اچھی طرح جانتی تھی، یہ بے چینی صرف میشا سے ملنے کی نہیں تھی، بلکہ یہ تسلی کرنے کی تھی کہ وہ واقعی ٹھیک ہے۔ ماہین چاہے کتنی ہی لاپرواہ اور شوخ کیوں نہ لگتی ہو، اپنے لوگوں کے معاملے میں اس کا دل ہمیشہ بہت جلد گھبرا جاتا تھا۔ میشا سے تو اس کا دلی لگاؤ سب سے مختلف تھا۔ میں جاؤں انی؟
عنایا کو خاموش دیکھ کر ماہی نے پھر سے معصومیت سے پوچھا۔ عنایا نے اسے گھورا۔ تمہیں ہر وقت اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے نا؟ ماہی نے فوراً معصوم سا چہرہ بنا لیا۔ میں یہاں بہت بور ہو رہی ہوں انی، پلیز جانے دو نا۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر اس سے پہلے ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔ بس تھوڑی دیر، میں صرف مشی کو دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ عنایا نے بے بسی سے ایک سانس بھری، پھر سادگی سے بولی، اچھا ایک کام کرنا، جاتے ہوئے اسد کو بھی دیکھتی جانا، اگر باہر ہو تو اس سے پوچھ لینا کہ پاپا کہاں ہیں۔ ماہین کی آنکھیں فوراً پھیل گئیں۔ تو تم مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہی ہو نا؟ عنایا نے ہنس کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ پاگل، میں اس وقت بالکل سیریس ہوں۔ خود جا کر پوچھ لو اس بدتمیز بلیک پینتھر سے۔ ناراضی سے کہہ کر اس نے فوراً رخ پھیر لیا تھا۔ اسد کا ذکر کیا ہوا اس کے کانوں سے ہوتے ہوئے گالوں تک ہلکی سی گلابی لالی پھیل چکی تھی۔ بدتمیز، گرگٹ کی طرح بدل گیا۔ بے ساختہ اس نے اپنے لبوں کو آہستہ سے چھوا، صبح کی جلن جیسے دل پر دستک دے رہی تھی۔ ادھر عنایا اس کی سوچ و جذبات سے بے خبر سنجیدہ ہو گئی۔ میں نہیں جا سکتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، باہر روحان بھی ہو سکتے ہیں، پھر سب باتیں بنائیں گے۔ ماہی نے ایک دم سے اس کی طرف مڑی اور شرارت سے مسکرا دی۔ تو بنانے دو باتیں، وہ آنکھیں دبا کر بولی۔ بیچارے، ان کا آنا تو ویسے یہاں بند ہے، رخصتی تک تمہیں ڈھنگ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنا سا دیدار ہی کروا دو صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی عنایا کے جبڑے بھنج گئے، چہرہ ایک دم ہی سرخ پڑ گیا تھا، شرم سے نہیں غصے سے۔ اس نے گھور کر ماہین کو دیکھا۔ تمہارا دماغ لگتا پورا ہی الٹ گیا، وہ دانت پیس کر بولی۔ اب یہیں اکیلی بیٹھی اپنے روحان بھائی کے صدقے نکالتی رہو، جا رہی ہوں میں۔ چبا چبا کر کہتی بات کہی، پھر جھٹکے سے مڑی اور تیز قدموں سے صوفیہ خانم کی طرف بڑھ گئی۔ ماہین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر منہ بنا کر بڑبڑائی، بس روحان بھائی کا نام لو اور اسے فوراً مرچیں لگ جاتی ہیں۔ اس نے ہونٹ پھلائے اور ناک سکیڑ لی، اتنی بری طرح ڈانٹ دیا مجھے، ذرا سا مذاق ہی تو کیا تھا۔ منہ بنا کر جاتی عنایا کو گھورا، پھر بے بسی سے سیڑھیوں کی طرف نظر اٹھا دی۔ ادھر اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، سب سے پہلے ارسلان باہر نکلا، پھر اس کے ساتھ نیشا۔ وہ اپنے بھاری لہنگے کا گھیر سنبھالتے احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی کہ اچانک ارسلان نے خاموشی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار اس کی مضبوط گرفت میں سمٹ گئیں۔ چلو۔ ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی مگر لہجے میں ایسی نرمی تھی جس نے میشا کے دل کا آدھا گلہ وہیں ختم کر دیا۔ وہ چند قدم اس کے ساتھ چلی، پھر شرارت سے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ گود میں اٹھا کر لے چلے نا؟ ایسی فرمائش پر ارسلان کے قدم وہیں رکے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اسے انگلی دو تو سیدھا سر پر بیٹھنے کی فرمائش کرتی ہے۔ اس نے اندر ہی اندر دانت پیسے، پھر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ بس ہاتھ تک ہی ٹھیک ہے۔ آئی نو کہ آپ بڑے باحیا قسم کے ہیرو ہیں، میشا نے بڑی معصومیت سے کہا، مگر پلیز ایک بار گود میں اٹھا کر لے چلے نا، سب جیلیسی سے ہی مر جائیں گے۔ وہ ایسی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے واقعی یہی دنیا کی سب سے ضروری خواہش ہو۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ یہ تمہاری فلمی دنیا نہیں ہے، اس نے اسے ہلکا سا گھورا، میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے۔ پھر اس کی انگلیوں پر اپنی گرفت ذرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، چپ چاپ ایسے ہی چلو ورنہ ہاتھ بھی چھوڑ دوں گا۔ اس کی وارننگ پر میشا نے فوراً ناک سکوڑ لی۔ وہ منہ بنا کر بڑبڑائی، ایک بار میرے لیے بے شرم نہیں بن سکتے؟ کتنا مزہ آتا، سب جل جاتے۔ ارسلان کے ہونٹوں کے کنارے بے اختیار ہلکے سے ہلے۔ سب کو جلانے کے لیے؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر بولا، میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنا ہی کافی ہے۔ میشا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ مسٹر خانزادہ، آپ بھی چھپے رستم نکلے۔ ارسلان نے آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے خاموشی سے صبر مانگا۔ اللہ جانے یہ لڑکی مجھے سیدھا انسان رہنے بھی دے گی یا نہیں۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے، پھر جیسے ہی سیڑھیوں کے دہانے پر نمودار ہوئے، نیچے موجود محفل پر یکایک خاموشی چھا گئی۔ وہی محفل جہاں چند لمحے پہلے تک ہنسی، کہکہے اور سرگوشیوں کا شور تھا، اب ہر نگاہ خاموش سی بس اوپر ٹھہر گئی تھی، خاص طور پر وہ ان عورتوں کی جو ابھی چند لمحے پہلے تک بڑے وثوق سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ لگتا ہے دولہا راضی نہیں، دلہن شاید پسند نہیں آئی، پتہ نہیں اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اب وہی گردنیں اٹھائے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر ان کے تمام تر قیاس آرائیوں کے بالکل برعکس تھا۔ ارسلان خانزادہ اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر رہا تھا، نہ چہرے پر کوئی سرد مہری تھی، نہ ہی کوئی بیزاری، بس ایک خاموش سا اطمینان تھا۔ صوفیہ خانم نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ اگلی لمحے جیسے ان کے سینے پر رکھا ہوا ایک بھاری پتھر ہٹ گیا، ان کے خشک ہوتے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے بے اختیار دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ان کی نگاہیں اپنے آدھی کے ہاتھ میں تھامے میشا کے ہاتھ پر ٹھہر گئیں۔ وہ منظر صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ ان تمام باتوں کا جواب تھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس حویلی کی دیواروں میں گردش کر رہی تھی۔ ادھر ماہین نے جیسے ہی دونوں کو ساتھ دیکھا، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پاپا کو دیکھو، اس نے آہستہ سے عنایا کی کوہنی میں اپنی کوہنی ماری۔ اتنے رومانٹک کب سے ہو گئے؟ عنایا نے فوراً اسے گھورا، چپ نہیں رہا جاتا تم سے؟ مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی اب پریشانی کی جگہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ نفیسہ اور فروہ کا بھی منہ صدمے سے کھلا تھا، بلکہ کئی چہرے ایسے تھے جن کے چہرے پر تعجب بھی تھا اور تجسس بھی، مگر وہیں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کی مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے منجمد ہو گئی۔
اور وہ تھیں سائرہ خانم۔ انہوں نے شاید اس کی آمد کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ارسلان کی غیر موجودگی کا یہ لمحہ طویل ہوتا جائے گا، یہ رات زہریلی ہوتی رہے گی، مگر وہ بھول گئی تھیں۔ ارسلان خانزادہ ان کے سامنے خاموش ضرور رہتا ہے، مگر جب فیصلہ کر لے تو پھر پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہونا جانتا ہے۔ ان کی نگاہیں پہلی بار میں ہی دونوں کے جڑے ہاتھوں پر جا ٹھہری اور انہیں محسوس ہوا شاید آج کا کھیل اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑنے لگی تھیں۔ انہوں نے کاٹدار نظروں سے میشا کے چہرے کو دیکھا، وہی چہرہ جس پر کچھ دیر پہلے جاتے وقت صرف دکھ، بے بسی اور ایک خاموش اداسی چھائی ہوئی تھی، اب خوشی سے اور دمک اٹھا تھا۔ وہی آنکھیں جن میں انتظار کی نمی تھی، مگر اب وہاں ایک الگ ہی روشنی تھی، ایک ایسی خوشی، ایک ایسی سرشاری جس نے روپ دو آتشہ کر دیا تھا، اور چہرے پر پھیلی وہ ہلکی سی سرخی جسے سائرہ خانم جیسی تجربے کار عورت سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ سرخی کس کی دین تھی، اور یہ احساس ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے بے اختیار اپنے جبڑے بھینچ لیے، پھر ان کی نگاہیں آہستہ سے میشا سے ہٹ کر ارسلان پر جا ٹھہریں۔ لائٹ پیچ شرٹ، گرے پینٹ، بالوں میں ہلکی سی جیل کی ترتیب، چہرے پر وہی پرسکون سنجیدگی، مگر آج اس کی سنجیدگی میں ایک فرق تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک نرم سا تاثر بھی شامل تھا، اور پھر اس کی نظر اس مضبوط ہاتھ پر گئی تھی جو میشا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، ایسا مضبوط ہاتھ جس میں صرف سہارا نہیں، ایک خاموش اعلان بھی تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ادھر ارسلان محفل میں موجود ہر نگاہوں سے لے کر سائرہ خانم کی کاٹدار نظروں تک سے واقف تھا، مگر اس کی توجہ اس وقت نہ نظروں پر اور نہ محفل پر، نہ لوگوں کے چہروں پر، نہ ان کی سرگوشیوں پر۔ اس کی نظریں بس کبھی سیڑھیوں پر اٹھتی، کبھی میشا کے لہنگے کے دامن پر ٹھہر جاتی۔ وہ خاموشی سے یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں بھاری لہنگا اس کے قدموں میں نہ الجھ جائے، کہیں وہ ٹھوکر نہ کھا جائے۔ ایک معمولی سے احتیاط، مگر اس احتیاط نے بہت کچھ ظاہر کر دیا تھا، کیونکہ ارسلان خانزادہ جیسا شخص جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج ایک لڑکی کے چند قدموں کی فکر کر رہا تھا، اور یہی منظر سائرہ خانم کے لیے سب سے بڑا جواب تھا۔ ادھر میشا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے موجود سب کے لوگوں پر ایک نظر ڈالی، اور اگلی لمحے اس کی نظریں سائرہ خانم پر جا ٹھہریں۔ ان کے سرد نگاہوں کا جواب دیتے ہوئے میشا کی آنکھوں میں شرارت کی ایک چمک ابھری۔ آج تو تمہیں جلا کر راکھ ہی کر دوں گی اولڈ لیڈی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر ایک نظر پوری محفل پر ڈالی، پھر سیڑھیوں پر، بس 2 زینے باقی تھے، اور اچانک آہ! اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ صرف ارسلان ہی نہیں، نیچے موجود دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ارسلان نے فوراً تشویش سے پوچھا۔ میشا نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ میرا پاؤں مڑ گیا آدھی، وہ ہلکا سا لنگڑانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی۔ بہت تیز درد ہو رہا ہے، اب اترا نہیں جا رہا۔ ارسلان نے فوراً اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، ابھی تو ٹھیک تھی تم؟ وہ بھویں سکیڑ کر اس کے چہرے پر درد تلاش کرنے لگا، وہاں درد سے زیادہ شرارت چھپی ہوئی تھی۔ بٹ اب نہیں ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ پھر پوری معصومیت سے بولی، اٹھائیے مجھے گود میں۔ کیا؟ ارسلان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی ناقابل یقین بات کر دی ہو۔ گود میں اٹھا لیں، اس نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ جلدی سے اٹھائیے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ناممکن، اس نے دانت بھینچ کر دھیمی آواز میں کہا۔ سیدھے سے یہ ڈرامہ بند کرو اور ساتھ چلو۔ دبی آواز میں بولتے ہوئے اس نے آنکھیں بھی دکھائیں، مگر ادھر اس کا کون سا اثر ہونا تھا۔ او گاڈ، میں مری، اس نے فوراً ہائے ہائے شروع کر دی۔ مجھ سے واقعی نہیں چلا جا رہا۔ ہائے، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر گرنے کی ایکٹنگ کی، اور اسے نہ چاہتے ہوئے ایک بازو سے اسے سنبھالنا پڑا۔ سہارا مت دیں، اب بس گود میں اٹھائیے۔ میشا سارا بھار اس پر ڈالتے ہوئے ضد سے بولی۔ ارسلان نے بے اختیار نیچے موجود محفل پر نظر ڈالی۔ ہرگز نہیں، وہ ابھی اسے سمجھانے ہی والا تھا کہ صوفیہ خانم تیزی سے ان کے قریب آ چکی تھی، ان کے پیچھے ماہین اور عنایا بھی تھیں۔ کیا ہوا میری بچی؟ انہوں نے فوراً فکر مندی سے پوچھا۔ میشا نے معصومیت سے ان کی طرف دیکھا۔ دادی صاحب، میرا پاؤں مڑ گیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر ہائے ہائے کرنے لگی۔ صوفیہ خانم نے فوراً ارسلان کی طرف دیکھا، پھر ذرا اونچی آواز میں بولی، آدی۔ ارسلان نے نظریں اٹھائیں۔ دلہن کو چوٹ لگ گئی ہے، اٹھاؤ اسے گود میں، انہوں نے حکم دیا، اور وہ انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہاں میں میشا کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کر چکا تھا، اور میری اپنی دادی صاحب کو اس نے بگاڑ دیا، اس نے بے بسی سے دل میں سوچا۔ ادھر میشا نے فوراً نظریں جھکا لیں اور اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے تاکہ ہنسی باہر نہ نکلے، مگر اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت صاف بتا رہی تھی کہ وہ یہ کھیل پہلے ہی جیت چکی ہے۔ اس نے صوفیہ خانم کے پیچھے کھڑی ماہین اور عنایا کو آنکھ ماری، دونوں نے فوراً سر جھکا لیا تاکہ اپنی ہنسی چھپا سکیں۔ ارسلان نے گہری سانس لی، پھر ایک نظر دادی صاحب پر ڈالی۔ سوچ کیا رہے ہو، اٹھاؤ دلہن کو، ان کا بس چلتا تو خود ہی گود میں اٹھا کر اس کی پشت پر لا دیتی۔ اس نے دانت پر دانت رکھ کر میشا کو دیکھا۔ واقعی چوٹ لگی ہے، میشا نے فوراً بے چارگی سے سر ہلا دیا، بہت زیادہ۔ ارسلان نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر بھویں سکیڑ کر کہا، چیک کروں؟ فوراً دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جاسوس نے ہیرو بنے۔ ارسلان نے اسے گھورا، اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، صوفیہ خانم نے ایک بار پھر قدرے سخت لہجے میں کہا، آدی اٹھاؤ اپنی دلہن کو، کیا بحث کیے جا رہے ہو؟
اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ یا اللہ! پھر اس نے ہار مان کر سر ہلایا۔ تم واقعی مجھے بدنام کر کے مانو گی؟ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے رکھا اور دوسرا گھٹنوں کے نیچے۔ اگلے لمحے میشا اس کے بازوؤں میں تھی۔ پورے ہال میں ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ سرگوشیاں خاموش ہو گئیں، ہنسی کے قہقہے رک گئے، درجنوں نظریں ایک ساتھ انہیں دونوں پر آ ٹھہریں۔ اردلان خانزادہ، وہی شخص جس کے بارے میں چند لمحے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اسے اپنی دلہن کی پرواہ ہی نہیں، اسے دلہن کو اپنی باہوں میں اٹھائے باقی کے 2 زینے اتر رہا تھا۔ میشا نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، سنجیدہ چہرہ، گہری آنکھیں، مگر آج ان آنکھوں میں ایک ایسی نرمی تھی جو شاید صرف وہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنی نازک باہیں آہستہ سے اس کے گلے میں لپیٹ لیں۔ اردلان نے ایک لمحے کو چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ آدی، وہ ذرا رکی، پھر شرارت بھری سرگوشی کی۔ ایک کس بھی کر لوں؟ اس کی بھویں فوراً سکڑ گئیں۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نہ پھینک دوں تو یہ کام بالکل مت کرنا۔ اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ میشا نے معصوم سا چہرہ بنا لیا۔ میں نے تو بس پوچھا ہے۔ اردلان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر سے بے اختیار سر جھٹکا اور صوفے کے قریب آ گیا۔ آدی، پیچھے پیچھے چلتی صوفیہ خانم نے محبت سے پکارا۔ میشا کو صوفے پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ جاؤ۔ اردلان نے خاموشی سے مگر احتیاط سے اسے صوفے پر بٹھایا، 2 انگلیوں سے کھینچے گئے اپنے کالر کو سیدھا کیا اور خود بھی میشا کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے پاس جوڑ کر بیٹھتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائیں تو نگاہیں سب سے پہلے سامنے کی طرف گئیں۔ سامنے ہی سائرہ خانم خاموش بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا مگر آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ جس منظر کو وہ میشا کے لیے ذلت بنانا چاہتی تھیں، وہی منظر اب اس کے لیے عزت بن چکا تھا۔ لوگوں کی نظریں بدل چکی تھیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ دلہا دلہن سے دور ہے، اب سب کے سامنے ایک اور حقیقت تھی۔ اردلان نے سب کے سامنے اپنی بیوی کو اہمیت دی تھی۔ اس نے کسی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اپنی کچھ دیر پہلے کی غیر موجودگی کا نہ کسی کو جواب دیا، نہ صفائی دی، بس اپنے عمل سے سب کچھ واضح کر دیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی سائرہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، ایک خاموش سوال اور ایک خاموش جواب۔ پھر آہستہ سے وہ صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا بازو بے اختیار میشا کے شانے کو چھو رہا تھا۔ ایک معمولی سا لمس، مگر پورے خاندان کے لیے ایک واضح اعلان تھا۔ میشا خانزادہ اس کی پسندیدہ ہے۔ نعیمہ، جلدی سے مٹھائی کی پلیٹ لے کر آؤ۔ صوفیہ خانم کا چہرہ اب خوشی سے چمک رہا تھا، نظریں دونوں کی بلائیں لے رہی تھیں۔ یہی حال ماہین اور عنایا کا تھا۔ صوفے کے پیچھے کھڑی وہ دونوں بار بار میشا کے کندھے کو چھوتیں، کبھی اس کے دوپٹے کو درست کرتیں، کبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتیں۔ ماہین تو اپنی خوشی چھپا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً میشا کے برابر میں بیٹھ جائے اور اسے چھیڑنا شروع کر دے، مگر خوشی جتنی بھی ہو، اردلان کا رعب اپنی جگہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے صوفے کے پیچھے کھڑی دور سے ہی اپنی بھابھی کے تاثرات دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جو محفل کچھ دیر پہلے خاموش ہو گئی تھی، اب دوبارہ آوازوں، ہنسی اور سرگوشیوں سے بھرنے لگی تھی، مگر اب انداز بدل چکا تھا۔ کوئی رسم شروع کروانے کا کہہ رہا تھا، کوئی بتا رہا تھا کہ کیا طریقہ ہوگا، کوئی مٹھائی کے انتظام کی بات کر رہا تھا۔ اردلان خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا، چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ خود کو قابو میں رکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، اتنے سارے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی طرف اٹھتی نظریں، تبصرے اور رسمی باتیں سننا، یہ سب اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ مگر آج وہ صرف اپنے لیے نہیں بیٹھا تھا، آج وہ اپنے اپنوں کے لیے بیٹھا تھا، اپنی دادی ساں کے لیے جن کی خوشی اس تقریب سے جڑی تھی، اپنی بیٹیوں کے لیے جن کی خوشی اس محفل سے وابستہ تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنی اس لڑکی کے لیے جسے چند لمحے پہلے انہیں لوگوں کی باتوں نے خاموش کر دیا تھا۔ اگر اس کے چند لمحے صبر سے بیٹھ جانے سے اپنے لوگوں کے چہروں پر سکون اور میشا کے لبوں پر مسکراہٹ برقرار رہ سکتی تھی، تو اتنا سمجھوتا وہ اپنے مزاج کے ساتھ کر سکتا تھا۔ اتنے میں ایک ملازمہ چاندی کی خوبصورت تھال میں طرح طرح کی مٹھائیاں لیے حاضر ہو گئی۔ اردلان نے ایک نظر تھال پر ڈالی، پھر گہرا سانس لے کر خود کو آنے والے مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب اصل امتحان رسموں کا شروع ہونے والا ہے۔ صوفیہ خانم نے مسکراتے ہوئے تھال اپنے ہاتھ میں لے لی۔ صوفیہ، پہلے دلہے کو کھلانا، ایک خاتون نے فوراً یاد دلانا ضروری سمجھا۔ انہوں نے مسکرا کر ایک گلاب جامن اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اردلان کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، مگر آدھا ہی کھانا۔ اردلان نے خاموشی سے ایک چھوٹا سا نوالا لیا۔ صوفیہ خانم نے اسے گلاب جامن کا باقی آدھا حصہ میشا کی طرف بڑھا دیا۔ منہ کھولو بیٹا۔ میشا نے پہلے مٹھائی کو دیکھا، پھر دادی سا کی طرف۔ پلیز دادی سا، آئی ڈونٹ لائک گلاب جامن، اس نے آہستہ سے کہا، پھر پلیٹ میں رکھے سفید رسگلے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ والا دیجیے نا، وائٹ رسگلا۔ میشا کی اس معصوم مگر بے تکلف فرمائش پر کئی عورتوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ حسن کی تعریف تو سب پہلے ہی سن چکی تھی، مگر آج اس کی بے ساختگی اور بے باکی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ وہ واقعی دل کی بات زبان پر لانے میں ذرا بھی نہیں ہچکچا رہی تھی۔ ادھر نفیسہ اور پروا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور منہ بنا لیا۔ جب سے میشا اس حویلی میں آئی تھی، اس کی بے تکلفی اور نرم انداز دونوں کے لیے مسلسل کوفت کا باعث بنے ہوئے تھے۔ اے دلہن، پروا نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ رسم ہوتی ہے۔
تمہیں اپنے شوہر کا جھوٹا ہی کھانا پڑے گا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ جتانا چاہتی ہو کہ اس حویلی میں ہر بات دلہن کی مرضی سے نہیں چلے گی۔ میشا نے فوراً اس کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ارسلان پر ڈالی اور پوری سنجیدگی سے بولی، مجھے نہیں کھانا مونچھوں میں ڈوبا گلاب جامن۔ اس نے یہ جملہ اس انداز سے کہا جیسے واقعی ارسلان نے مٹھائی ہونٹوں سے نہیں اپنی مونچھوں سے کھائی ہو۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر کئی عورتوں کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماہی نے تو فوراً دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کی ہنسی باہر نہ نکل جائے۔ ادھر ارسلان نے آہستہ سے گردن موڑ کر میشا کو دیکھا، اس کی گہری نگاہوں میں ہلکی سی تنبیہ تھی، مگر سب کے سامنے اس کا اس پر بھلا کیا اثر ہونا تھا۔ دادی صاحب، میشا نے فوراً انہی کی طرف رخ کیا، یہ بھی انہی کو کھلا دیں اور مجھے وہ وائٹ والا دیں پلیز۔ بیٹا پہلے یہ ذرا سا چکھ لو، صوفیہ خانم نے محبت سے سمجھایا، ایک ہی مٹھائی ایک دوسرے کو کھلانے کی رسم ہے، کہتے ہیں اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے اور دلوں میں ہمیشہ مٹھاس رہتی ہے۔ اس نے گلاب جامن کو ایسے دیکھا جیسے اس کے سامنے کوئی بہت مشکل امتحان رکھ دیا گیا، پھر پوری سنجیدگی سے بولی، اوہ دادی صاحب، مجھے وہ وائٹ والا رس گلا دے دیں، میں اس سے بھی محبت بڑھا لوں گی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، کئی عورتوں کے کہے بے اختیار فضا میں گونج اٹھے اور کئیوں کے منہ کے زاویے اور بھی بگڑ گئے۔ یہ میشے بھی نا، عنایا سوچتے ہوئے ہلکے ہلکے ہنس رہی تھی اور ماہین ہنسنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہمت کی بھی داد دے رہی تھی۔ مشی کتنے آرام سے پاپا کو فیس کر لیتی ہے، بس ایک نوالا میری خاطر۔ صوفیہ خانم نے پھر نرمی سے وہی مٹھائی اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ارسلان نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا، گلاب جامن ان کے ہاتھ سے لیا اور ذرا سا رخ میشا کی طرف کر کے اسپاٹ لہجے میں بولا، منہ کھولو۔ حکم مختصر تھا، مگر ایسا کہ میشا نے مزید بحث مناسب نہ سمجھی۔ اس نے ہلکا سا منہ بنایا، پھر آہستہ سے چہرہ آگے بڑھایا اور گلاب جامن کا آدھا ٹکڑا اپنے منہ میں لے لیا۔ صوفیہ خانم کے لبوں پر بے اختیار اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اب دلہن کی باری، ایک بزرگ خاتون نے خوش دلی سے کہا، اب اپنی جھوٹی مٹھائی دلہے کو کھلائے گی۔ صوفیہ خانم نے مسکراتے ہوئے دوبارہ تھال میشا کی طرف بڑھا دی، لو بیٹا اب تم اپنے ہاتھ سے آدھی کو کھلاؤ۔ میشا نے ایک لمحے کے لیے تھال میں سجی مٹھائیوں پر نظر ڈالی۔ مسٹر خانزادہ کو کون سی مٹھائی ناپسند ہو سکتی ہے؟ بھویں سکیڑے وہ پوری سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ کون سی مٹھائی اٹھائے۔ دلہن اٹھاؤ، صوفیہ خانم نے نرمی سے یاد دلایا۔ یار ہنی تھال پر نظریں جمائے عادتاً وہ بے خیالی میں ماہین سے پوچھ بیٹھی، تمہارے پاپا کو کون سے سویٹ لائق نہیں ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے پوری محفل پر خاموشی چھا گئی۔ ماہی نے آنکھیں پھیلا کر پہلے میشا کو دیکھا، پھر ارسلان کو، اور سب کی نظروں سے بچتے ہوئے فوراً میشا کے بازو پر ہلکی سے چٹکی کاٹ دی، جسے خاموشی سے کہہ رہی ہو، بس کر میشو، بعد میں بہت ڈانٹ پڑنی ہے۔ تب میشا کو احساس ہوا کہ وہ سب کے سامنے کیا پوچھ بیٹھی ہے۔ اس نے جھٹ سے سر اٹھایا، درجنوں نظریں خود پر جمی دیکھیں تو شرمندگی چھپانے کے لیے فوراً ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی، پھر جلدی سے اپنی پسند کا سفید رس گلا اٹھایا، اس کا چھوٹا سا نوالا کاٹا اور باقی حصہ ارسلان کی طرف بڑھا دیا۔ ارسلان نے صرف ایک لمحہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے جھک کر رس گلے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیا۔ پورا کھائیے نا، میشا نے آہستہ سے سرگوشی کی، زیادہ محبت بڑھے گی۔ سرگوشی اگرچہ دھیمی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ قریب بیٹھے لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ چند عورتوں کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا جیسے خود کو صبر کی آخری تلقین کر رہا ہو، پھر خاموشی سے دوبارہ جھکا اور باقی سارا رس گلا بھی اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ سامنے کھڑی صوفیہ خانم کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں، بے اختیار ان کے لبوں پر دعائیں جاری ہوئیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے نظر اتاری، پھر آہستہ سے ان دونوں پر پھونک ماری، اللہ میرے بچوں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے انہوں نے آواز دی، نہیں ماں، جاؤ صدقے کے تھال لے آؤ، مجھے اپنے بچوں کے صدقے اتارنے ہیں۔ ان کے لہجے میں ممتا بھی تھی، سکون بھی، اور برسوں بعد ملی ایک ایسی خوشی بھی جسے وہ کسی نظر بد کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سارا خانم خاموش بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر حسب معمول وقار اور بے تاثری کی دویز چادر بچھی ہوئی تھی، مگر اندر اٹھتے طوفان کی خبر ان کی انگلیاں دے رہی تھیں، جو صوفے کے ہتھے پر مسلسل ایک خاص ردھم سے دستک دے رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ، ہر نئی رسم، ہر چھوٹا سا منظر ان کے دل میں یہ احساس مزید گہرا کر رہا تھا کہ آج محفل کا رخ ان کی مرضی کے مطابق نہیں مڑا۔ وہ جو تماشا دیکھنا چاہتی تھیں اس کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ انہوں نے اپنی نظریں ایک لمحے کے لیے میشا سے ہٹا کر ارسلان پر جما دیں۔ وہ جانتی تھیں اس وقت ارسلان کے چہرے پر موجود سکون صرف ایک ظاہری سکون تھا۔ مجھے ہواؤں کے رخ بھی بدلنے آتے ہیں ارسلان خانزادہ، بس کچھ دیر اور، میرا ایک اعلان تمہارے چہرے کا سارا سکون چھین لے گا۔